السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں اور صرف آپ ہیں. میں ہوں محمد شعیب. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. یوں تو سبین یہاں پر ہوتی ہیں لیکن آج ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے, بلکہ تھوڑی زیادہ ناساز ہے, کیونکہ تھوڑی سی ناساز ہو تو وہ آ جاتی ہیں. سو کبھی کبھی ریسٹ کر لینا چاہیے, لیکن یہ معاملہ صرف کبھی کبھی ہونا چاہیے. ویسے آج کل موسم بھی کچھ ایسا ہے کہ بہت سے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی انفیکشن کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے, لائف آپ کی متاثر ہو جاتی ہے. تو اس لیے اپنا خیال رکھیں. اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ بیمار ہوں گے تو آپ کو چھٹی کرنی پڑے گی, اور جب چھٹی کریں گے تو پھر باقیوں کو زیادہ کام کرنا پڑے گا. جیسے کہ آج مجھے زیادہ بولنا پڑے گا اور آپ کو مجھے زیادہ سننا پڑے گا, چونکہ دیر از نو ادر آپشن. میرے ساتھ اب سبین جب نہ ہو تو میں ہی زیادہ بولتا ہوں, بلکہ مجھے ہی بولنا پڑتا ہے. سو بولنا یہ تو ایک اچھی بات ہے, ہمیں مزہ آتا ہے بات چیت کر کے, آپ سے بات کر کے, آپ کو سن کے, جو آپ ہمیں میسج کر رہے ہوتے ہیں, کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں ان کے سیگمنٹ سے متعلق فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو میں نے بات کی نا طبیعت کی ناسازی سے متعلق, تو آج میں ضرور یہ بات کروں گا کہ پلیز اپنا خیال رکھیں. دس چینج آف ویدر یہ بڑا ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے آپ کو, خاص طور پر بچوں کو. تو وہ بچے, سبین کی طرح والے بچے نہیں, میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں, وہ بچے جو کہتے ہیں کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے, ان کو پلیز ذرا سمجھائیں کہ اگر آپ اس موسم میں آئس کریم کھائیں گے یا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ بیمار ہو سکتے ہیں. سو چینج آف ویدر یا سڈن چینج آف ٹیمپریچر سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. کچھ انفیکشنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پھر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے آس پاس والوں کا بھی خیال رکھیں. کھانے پینے میں ذرا احتیاط کریں, گھومنے پھرنے میں بھی احتیاط کریں. اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ کی طبیعت خاصی بہتر رہے گی. چونکہ میرے بہت سے اور دوست ہیں جو کہ متاثر ہیں اس وقت کسی نہ کسی انفیکشن کی وجہ سے, پلس کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی بھی خاصا پھیلا ہوا ہے, اس کے کیسز میں بھی ہم نے دیکھا خاصا اضافہ ہوا اور لوگ بڑے متاثر ہوئے. سو اب بات مجھے یہ کرنی تھی کہ پلیز اپنا خیال رکھیں, اور خیال رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ڈائگنوسس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ڈونٹ لیٹ اٹ گو لائک دس کہ اچھا نہیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. سم ٹائمز اٹ ڈز ہیپن لیکن سم ٹائمز اٹ ڈزنٹ. ہم اکثر کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کو باہر کے کسی ملک سے. ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو اتنی جلدی دوائی نہیں دیتے, وہاں پہ اینٹی بایوٹکس کا اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا. دیٹس فائن, وہاں کا انوائرمنٹ اور یہاں کے انوائرمنٹ میں فرق ہوتا ہے. دیٹس ویری ٹرو کہ جو اینٹی بایوٹکس کی بات ہم کرتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ اس پہ ایڈوکیسی کی ہے کہ اینٹی بایوٹکس تب لیں جب ڈاکٹر ریکمینڈ کرے, جب ریکوائرمنٹ ہے. وائرل انفیکشن میں نہ لیں, اگر لیں تو ڈوز پوری کریں, یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بہت سے لوگ جو کہ باہر سے آتے ہیں پاکستان بیمار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اینٹی بایوٹک نہیں لیں گے. تو جو پاکستان کے انوائرمنٹ کے بگز ہوتے ہیں وہ پاکستان کی دوائیوں سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں. سو ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں پلیز وہ کریں, چونکہ سب سے پہلے آپ کی صحت ہے اور یہاں کے انوائرمنٹ کو سمجھتے ہوئے ہی چیزیں ڈسکرائب یا پرسکرائب کی جا رہی ہوتی ہیں. پلس جو بیمار ہو جاتے ہیں, ایک تو ایک اللہ انہیں شفا دے, لیکن جو ہاسپٹلائز ہوتے ہیں, ہم ضرور یہ بات کریں گے کہ آپ جو کہ بہت کیئرنگ لوگ ہوتے ہیں اپنے آس پاس کے, فیملی کے, فرینڈس کے, کالیگز, جو کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ضرور جائیں وہاں پر, تو پلیز آپ یہ میک شور کریں کہ اس وقت جائیں جب وزٹنگ آورز ہیں. سم ٹائمز آپ آڈ آور میں جاتے ہیں تو مریض نے سونا بھی ہوتا ہے, اس نے ریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے, تو مریض کی ریسٹ بڑی ضروری ہوتی ہے. ایک ہمارے یہاں اور کلچر ہے کہ ہم ڈبے کے جوسز لے کے جاتے ہیں, تو میں ضرور کہوں گا پلیز وہ مت کیا کریں. وہ شوگری ڈرنکس ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ پیشنٹس کو ختم نہیں ہوتا. پیشنٹس کے لیے لے کر جانا تو فریش جوس لے کر جائیں یا فروٹس لے کر جائیں, یہ بڑا ضروری ہے. ویسے تو آپ کا وہاں چلے جانا, وہاں پہ پاس بیٹھ جانا, اپنا وقت دینا, ان کی دلجوئی کرنا, ان کو بوسٹ کرنا, یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو فار ایگزامپل کوئی مٹھائی آفر کرتا ہے آپ کو, جسٹ ان کیس میں بات کروں, آپ کو ڈائبٹیز ہے یا آپ کی صحت ایسی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں. میں نے ایگزامپل کوٹ کیا, ہوتے ہیں ہمارے یہاں بزرگ بھی ہوتے ہیں, اگر دل کرتا ہے میں مٹھائی کھاؤں اور زیادہ کھا لوں, برفی سامنے ہاتھ نہیں رکتا ان کا, تو میں ان کے لیے اسپیشلی بات کر رہا ہوں کہ دوسروں کا بھی خیال کرے. خیال سے مراد یہ ہے اگر آپ بیمار ہوں گے تو دوسرے بھی آپ کے ساتھ متاثر ہو جائیں گے. سو اپنے ڈائٹ کا خیال اپنے خود رکھنا ہوتا ہے. یہ میں اس لیے بات کروں کہ میرے بھی آس پاس ایسے بزرگ ہیں جو کہ مٹھائی پر ہاتھ نہیں روکتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مٹھائی کے, کچھ لوگ کیمرے کے اس طرف بھی ہو سکتے ہیں, اور کچھ آپ جو ہمارے ٹی وی آڈینس ہے وہ ہے جو کہ دیکھ بھی رہی ہے مجھے اور سمجھ رہے کہ میں کس سے یہ بات کر رہا ہوں, کس سے مخاطب ہوں. تو پلیز خیال کریں, برفی کھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے برفیاں کھانی ہے. اٹ شوڈ بی دس مچ سائز, تاکہ آپ کی صحت اس سے متاثر نہ ہو. اور اگر آپ کی صحت اچھی رہے گی, آپ اچھا فیل کریں گے, تو آپ کے آس پاس والے بھی سارے اچھا محسوس کریں گے. ورنہ آپ کریں گے چھٹی اور باقیوں کا ہو جائے گا کام خراب, کیونکہ ان کو کرنا پڑے گا زیادہ کام. تو آج میں نے بہت زیادہ بات کر لی ہے, میں ابھی لیتا ہوں بریک سے واپس آؤں گا تو پھر ہمارے مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ, کریں گے ان سے بات اس بریک کے بعد. دس از رائزنگ پاکستان.
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آرٹ اینڈ دا آرٹسٹ ہمارا سیگمنٹ, اور آج جس آرٹسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے کم عمر مصورہ ہیں, وی ینگ آرٹسٹ از ود اس. دوستی ہے ان کی رنگوں سے, کھیلتی ہیں رنگوں کے ساتھ اور جذبات کو, احساسات کو یا خوابوں کو کس طرح سے کینوس پر اتارنا ہے بڑا بخوبی جانتی ہیں. ایٹ اے ویری ینگ ایج جس طریقے سے سب کو حیران کر رہی ہیں اپنی صلاحیتوں سے, آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے مناہل ملک سے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مناہل, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک. گریٹ. مناہل کیا ایج ہے آپ کی؟ میں 11 ایئرس کی ہوں. اوکے, سو کب سے آپ نے پینٹنگ کا آغاز کیا؟ پینٹنگ کا شوق مجھے بچپن سے تھا. میں جب چھوٹی تھی تو بس میرر کے سامنے جا کے نا اپنے فنی میک اپ کرتی رہتی تھی, تو پھر کبھی کبھی مما سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی اس بات پہ. پھر اس کے بعد جب میں بڑی ہوتی گئی تو مجھے نا پھر کلرز اچھے لگنے لگے, تو پھر پاپا نے یہ دیکھا تو پھر انہوں نے اکیڈمی جوائن کروا دی. تو پھر وہاں پہ میں کینوس پہ پینٹنگ وہاں سے میں نے اسٹارٹ کی, اور پھر اب میں یہاں. کتنا عرصہ ہو گیا اس اکیڈمی کے ساتھ؟ مجھے 2 منتھس ہو گئے ہیں اس اکیڈمی. اوکے, سو گھر میں کسی اور کو بھی شوق ہے پینٹنگ کا؟ گھر میں میری ایک آپی ہیں, ان کو اتنا شوق نہیں ہے جتنا مجھے ہے. مجھے بس سب سے نارملی ہوتا ہے نا کہ ماما کو دیکھ کے یا بابا کو دیکھ کے شوق ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ کے پاس ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے؟ نہیں, مجھے خود سے ہی شوق تھا. فنی میک اپ سے کہانی کا آغاز ہوا, اور ابھی آپ کینوس پر جس طریقے سے پینٹنگ کریں, بلکہ ہم پینٹنگس کچھ دکھا بھی رہے ہیں. کچھ 2 پینٹنگس تو ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں, کچھ اور بھی ہیں, اور کچھ ہم کام ان کا آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے بھی. تھوڑا سا مجھے پہلے اس کو ایکسپلین کریں, یہ آپ نے جو بنایا جس میں گھر بھی ہے, سمندر بھی ہے اور کشتی بھی ہے. اس میں یہ ایک سینری ٹائپ ہے. اس میں شپ کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں جس میں وہ نا نیچر پوری وہ ہو رہی ہے, اور اس میں سن سیٹ بھی ہونے لگا ہے, اور نیچے پانی ہے, سارا شیڈو بن رہا ہے بس. تو آپ نے شپ پہ گھر کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیوں سوچا؟ یہ میں نے ایک ریفرنس لیا تھا, اس سے میں نے یہ دیکھ کے ساری بنائی ہے. شپ پہ کافی گھر ہوتے ہیں نا کچھ علاقوں میں, جیسے شپ پہ گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہیں پہ بندے رہتے ہیں, تو میں نے اس کانسیپٹ کو دیکھ کے بنائی ہے. اوکے, کبھی آپ ویسے آپ نے ٹریول کیا ہے, سمندر دیکھا ہے؟ میں نے سمندر کراچی میں گئی تھی تو وہاں پہ دیکھا تھا بیچ. اوکے, اب دوسری پینٹنگ پہ آ جاتے ہیں. بڑی ہی نیچر اسپیسیفک کائنڈ آف اے پینٹنگ. ہمارے نارتھ ایسے مناظر سے بھرے پڑے ہیں, اور اس میں آپ نے جو کلرز کا استعمال کیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ خزاں کا بھی آ رہا ہے, ایسا ہی ہے؟ جی, یہ لینڈسکیپ ہے. بالکل لینڈسکیپ ہے. میں کلرز سے متعلق بھی جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اس میں کیا آپ نے شو کیا, صرف نیچر, پانی, درخت, یا کہ کوئی موسم؟ اس میں تقریباً ونٹر والی فیل ہے, کیونکہ وہ اسکائی میں سارے بادل ٹائپ اور بلری سا ایسے ونٹر والی لک ہے اس میں. کتنا وقت لگتا ہے ایک پینٹنگ میں آپ کو؟ مجھے پینٹنگ میں شوق کتنا وقت لگ جاتا ہے کینوس مکمل کرنے میں؟ مجھے وہ پینٹنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے یہ دونوں پینٹنگز, ان دونوں پینٹنگز پہ مجھے 2-3 ہفتے لگے تھے. 2-3 ہفتے لگے تھے. کب بنائی تھی میں نے جب یہ میری فرسٹ پینٹنگ ہے. اچھا جی, یہ میں نے 2 منتھس پہلے بنائی تھی, اور یہ 1 منتھ پہلے بنائی. اچھا, یہ سارا وہ کام ہے جو کہ آپ نے اس اکیڈمی میں رہتے ہوئے کیا ہے. سو مناہل, جب پہلے خود سے کر رہی تھیں پینٹنگ, اور اب جب اکیڈمی جوائن کی, کیا فرق آیا؟ کیا وہ اسٹروکس اور بہتر ہو گئے؟ کیسے ریفائن ہوا کام؟ میں جب اکیڈمی نہیں جاتی تھی تب مجھے مطلب کہ کلرز کو مکس کرنا اتنا نہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کلرز کو مکس کروں گی تو کون سا بنے گا. اور جب اکیڈمی جوائن کی ہے تو اسٹروکس بیٹر ہوئے ہیں, اور چیزیں بنانا زیادہ مجھے سمجھ آئی ہے, اور کلرز کو مکس کر کے پتہ لگ جاتا ہے, پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے ان کو مکس کروں گی تو یہ بنے گا, اور اس لیے. اوکے, کیا بننا چاہتی ہیں بڑے ہو کے؟ میں بڑے ہو کے ویسے ایز اے پیشن ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, اور یہ پینٹنگ تو ایک ہابی ہے, تو ساتھ آرٹسٹ بھی بننا چاہتی ہوں. ایز این آرٹسٹ بھی آپ آگے جانا چاہتی ہیں. روٹین ایزیلی مینیجیبل ہے کہ دن میں ایک وقت آپ نے نکالنا ہے پینٹنگس کے لیے بھی, ظاہر ہے اسٹڈیز بھی اینڈ ایوری تھنگ؟ میں اسکول جاتی ہوں صبح, پھر اسکول سے آ کے ناشتہ کر کے پھر میں تھوڑی دیر کھیلتی ہوں. اسکول سے آ کے ناشتہ کرتی ہیں؟ نہیں, مطلب اسکول جا کے ناشتہ کرتی ہوں, پھر آ کے کھانا کھاتی ہوں. پھر اسکول سے کھانا کھاتی ہیں, پھر اسکول سے آ کے کھانا کھاتی ہوں, پھر تھوڑا کھیلتی ہوں, اس کے بعد پھر ہوم ورک کر لیتی ہوں جو ہوتا ہے, اور پھر پینٹنگ. اور روزانہ وقت دیتی ہیں پینٹنگ کو؟ جی, تقریباً روزانہ ہی پینٹنگ کرتی ہوں میں. اور اکیڈمی کی ٹائمنگز کیا ہوتی ہیں؟
اکیڈمی 3 دن ہے ایک ویک میں. فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے؟ جی فرائیڈے سنڈے اور ٹیوزڈے. اچھا اوکے، گیپ کے ساتھ ہے، جمعہ اتوار اور منگل، آپ 3 دن جاتی ہیں اکیڈمی. اور کتنی دیر کی اکیڈمی ہوتی ہے یہ؟ 1 آور. کیسا رجحان دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، اور اسٹوڈنٹس کا آنا وہاں پہ سیکھنا، کیسا ماحول ہوتا ہے؟ وہاں پہ فیملی کی طرح سارے ہوتے ہیں. وہاں پہ جب پہلے ہم ایک بار گئے تھے نا تو میں نے دیکھی تھی، پھر میں نے آ کے گھر میں گوگل میں سرچ کیا تھا اس کے بارے میں، ساری ریسرچ کر کے پھر وہاں پہ ایڈمیشن کروایا. وہاں پہ بھی میری ایج کی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، میری فرینڈ بھی ہوتی ہے اور مجھ سے بڑی ایج کی بھی ہوتی ہیں. سب مل کے کام کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. کچھ آپ کا اور کام بھی ہے ہمارے پاس، لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ آپ کو دکھائیں، ایک پینٹنگ اور بھی میرے پاس ہے یہاں پہ. یہ شام کا منظر ہے. جی یہ شام سن سیٹ ہو رہا ہے. اٹس اے سن سیٹ، اٹس بیوٹیفل. یہ کب بنائی تھی؟ یہ میں نے کل کمپلیٹ کی. کل بنائی ہے؟ اوہ واو اٹس گریٹ. بلیک کلر کا استعمال کیوں کیا؟ جسٹ بیکاز کہ ذرا پرومیننٹ ہو جائے؟ بلیک کلر کا اس لیے کیونکہ زیادہ تر جو ایسی سینریز ہوتی ہیں نا جن میں سن سیٹ وغیرہ ہوتا ہے تو ان میں ماؤنٹینز وغیرہ اور لیوس وغیرہ بلیک سے ہی زیادہ بناتے ہیں. آپ کو سن سیٹ زیادہ پسند ہے؟ جی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس پینٹنگ میں بھی تھوڑا سن سیٹ، بیکاز ہمیں گولڈن اس کا ایک ریفلیکشن نظر آ رہا ہے نیچے. اور اس میں خیر ونٹر کا ہی ماحول ہے، تو ونٹر میں تو ویسے ہی لگتا ہے کہ روزانہ ہی سن سیٹ ہو رہا ہے، ہر وقت ہی سن سیٹ ہو رہا ہے، بیکاز پورا دن ایسے ہی کچھ ماحول لگ رہا ہوتا ہے. کچھ اور کام بھی آپ کا دکھاتے ہیں اسکرین پر. ہم جو مناہل نے کام کیا ہے، اپنے 2 مہینے ہوئے ہیں مناہل کو جب سے انہوں نے اکیڈمی جوائن کی ہے، وہ کام کر رہی ہیں. یہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی کیلی گرافی بھی کرتی ہیں؟ کیلی گرافی جی کبھی کبھی کر لیتی ہوں. اوکے آلرائٹ. تھوڑا سا ایکسپلین کریں کب بنائی تھی یہ میں نے بنائی تھی کچھ دنوں پہلے ہی بنائی تھی. یہ میں نے ایک وہ ریفرنس لیا تھا، اس میں بیچ اور یہ سارا تھا تو پھر اس لیے یہ بنائی. اوکے یہ تو سیم ہے جو ہمارے پاس ہے. از اے سیم ون. یہ بھی سیم ہے جو ہمارے پاس ہے. کشتی پہ گھر، دس ون. یہ مجھے نا چھوٹے چھوٹے جو ملتے تھے نا باکس، تو وہ مجھے بورنگ سے لگتے تھے، تو مجھے کریٹیوٹی بھی پسند ہے تو میں ان کے اوپر پینٹنگ کرنے لگی تھی. اوکے. یہ میری فرینڈ نے مجھے ایک پکچر سینڈ کی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسی پینٹنگ بنا کے دکھاؤ. یعنی اس پکچر کو کاپی کیا پھر آپ نے؟ اگین یہ شام کا منظر ہے، رات کا منظر ہے بلکہ. اس میں فال کا سیزن ہے. اوکے آٹم سیزن ہے، جب پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے. اگین یہ شام رات کا منظر ہے کچھ، کیونکہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ بلیک کلر کا استعمال آپ نے اسی لیے کیا کہ رات میں یوں بلیک پتے بھی اور درخت بھی اور پہاڑ بھی لگ رہے ہوتے ہیں. اچھا ظاہر جب ہم ایز این آرٹسٹ جس بھی آرٹسٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، کچھ انسپریشنز بھی ہوتی ہیں. آپ کو کیا انسپائر کرتا ہے؟ نیچر انسپائر کرتی ہے؟ کیا انسپائر کرتا ہے جو آپ پھر کینوس پہ اتارتی ہیں اس کو؟ میں اپنی کبھی کبھی نیچر کو لے لیتی ہوں، جیسے کبھی سن سیٹ اور کبھی شام، کبھی رات کا منظر بناتی ہوں. اور کبھی میں اپنی امیجینیشن سے جو میں امیجن کر رہی ہوتی ہوں، میں چاہتی ہوں اس کو میں کینوس پہ سب کو دکھاؤں کہ میں کیا سوچتی ہوں ایز این آرٹسٹ. سو کیا کینوس پہ جو پینٹنگ ہوتی ہے یہ آپ کا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے؟ کچھ کبھی کبھی جیسے اس میں کچھ میں نے خود سے سوچا ہے، جیسے یہ کلاؤڈز وغیرہ اور پھر سن سیٹ اور یہ ریزز، یہ کچھ جیسے ایک پینٹنگ ہوتی ہے اس میں میں خود سے بھی امیجن کر کے بناتی ہوں اور کچھ ریفرنس بھی ہوتا ہے. اوکے. کسی آرٹسٹ کا کام جو بہت پسند ہو آپ کو، آپ دیکھتی ہوں، ایسا بھی ہے کوئی آرٹسٹ؟ میں دا وینچی کو دیکھتی ہوں، اس کی پینٹنگز اچھی ہوتی ہیں. ایگزیبیشنز وغیرہ میں جاتی ہیں یا نہیں موقع ملا؟ ابھی تک نہیں گئی. ابھی کتنی پینٹنگز بنا لی ہیں؟ ابھی میں نے 2-3 یہ ہیں اور وہ 4-5 8-10 پینٹنگز بنا لی ہیں. اوکے. اور فریکوینسی اسی طرح رکھیں گے کہ بس پینٹنگز بناتی رہیں آگے؟ جی. آپ ہی کو بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ ذرا اور بناؤ اور سیکھو، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ زیادہ اچھا کرتی ہیں. میری 2 بہنیں ہیں تو مجھے ایک بہن ہے اس کو پینٹنگ کا شوق ہے، وہ بھی میرے ساتھ بناتی رہتی ہے کبھی کبھی. اوکے. اور جو دوسری بہن ہے نا میری آپی، وہ کہتی ہیں کہ میں ان سے زیادہ اچھا بناتی ہوں. اوکے. وہ میری بہن کو کہتی ہیں کہ وہ مجھے بیٹ نہیں کر سکتی. اوکے. اچھا آئل پینٹ ہی آپ زیادہ یوز کرتی ہیں. تو کیا لیئرنگ بھی کرتی ہیں سوائل پینٹنگ کی آپ، یا کیا کرتی ہیں؟ پہلے بیس ہوتی ہے، جیسے ان میں جو 2 گھر ہیں ان کی پہلے بیس تھی بلیک، پلین بلیک. پھر اس کے بعد اوپر 2 دن لگتے ہیں سوکھنے میں، پھر اس کے بعد ڈیٹیلنگ بلیک کے اوپر زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو
ये सारी भी ब्लैक ही इसकी नीचे बेस थी तो ऊपर डिटेलिंग की तो कैनवस तो वैसे ब्लैक मिलता ही नहीं है ना, वो तो वाइट ही मिलता है, ब्लैक पे करना पड़ता है, ब्लैक पेंट करना पड़ता है, ब्लैक पेंट करना पड़ता है, फिर उसके बाद लेयरिंग, उसके बाद आपको लगता है कि ब्लैक पे कलर ज़्यादा अच्छा आता है। ओके, चूँकि हम जब भी स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, किसी और शॉप पे भी जहाँ पे कैनवस अवेलेबल होते हैं, एक कैनवस सिलेक्ट करते हुए किन बातों का ख्याल रखती हैं आप? कैनवस सेलेक्ट करते वक्त होता है कि जो कैनवस क्लॉथ होता है ना वो थोड़ा थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए और ज़्यादा उसमें रफ़ टेक्सचर नहीं होना चाहिए क्योंकि पेंट फिर उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे नहीं आते, फिर वो टेक्सचर अजीब सा हो जाता है उसका। ओके, तो स्मूथ हो, जी, प्लेन एंड स्मूथ एंड पतला हो, तो ये उसकी वजह है। और कलर्स की सिलेक्शन डिफरेंट ब्रांड्स के जो कि आ रहे होते हैं, ब्रांड का नाम नहीं लेना आपने, लेकिन वैसे बताएं कलर सेलेक्ट करते हुए क्या ख्याल रखती हैं? कलर जो ऑयल पेंट्स होते हैं उसमें होता है कि थोड़े से मतलब ऑयल अंदर, पेंट्स के अंदर भी ऑयल होता है ना, तो ये ऐसे मेरे पास 2-3 पेंट्स हैं वो थोड़े थिक हैं, तो ऑयल पेंट्स थिक नहीं होने चाहिए, वो फिर उससे डिटेलिंग नहीं होती। अगर आपको ये सेट पेंट करना पड़े तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, हो जाएगा पेंट। ओके, हो जाएगा। मैंने वैसे टास्क दिया उनको, नहीं सेट को तो नहीं छेड़ना, लेकिन हाँ सेट कैनवस पे उतारा जा सकता है। सेट कैनवस पे पेंट करने हैं। ये ज़रा मुश्किल टास्क हो जाएगा मेरा ख्याल है। जी, वॉल की डिटेलिंग और फिर वो बहुत उसमें ज़्यादा हो टाइम जाएगा। लगेगा। बट चलिए मनाल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। आप अपना ज़बरदस्त काम कर रही हैं और हमारा ये सेगमेंट आर्ट एंड द आर्टिस्ट, इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि आप जो कि आर्टिस्ट हैं, अपने पे डोमेन में काम कर रहे होते हैं, उनको एक्नॉलेज करें, उनका काम आप तक दिखाएं, अपना फीडबैक इस सेगमेंट से मुतालिक ज़रूर दीजिएगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदी। जिस मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्कर भी हम कह सकते हैं, वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी। कि जब हम इनके बारे में देख रहे थे कि वकील हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, घुड़सवार हैं, तीरंदाज हैं, नेज़ाबाजी भी करती हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, रियल एस्टेट कंपनी है इनकी, डेवलपर भी हैं और क्रिप्टो ट्रेडर भी हैं, तो इत्तेफाक ऐसे कि आज मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं इन दिस शो, वाकई हमें बहुत ही ज़बरदस्त डायनामिक पर्सनालिटीज़ मिल रही हैं, तो हम उनसे बड़ा कुछ सीख भी रहे होते हैं और आप भी बड़ा इंस्पायर हो रहे होते हैं उनसे। आई एम टॉकिंग अबाउट तूबा सलीम, शी इज़ विद अस टुडे, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तूबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं कैसी हूं? ग्रेट टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तूबा, इतना कुछ, इसमें सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करती हैं? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ, जो इतना कुछ कर रहे होते हैं। हॉर्स बैक आरसी जो है वो मेरा पैशन है। ओके। और लायर एज अ रियल स्टेट में मैं लीगल कंसल्टेंसी और मैनेजमेंट को देख रही होती हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स हैं तो साथ उसको देख रही हूँ। सो रियल एस्टेट आपने रखा है कमाने के लिए, और हॉर्स बैक आर्चरी इज योर पैशन एंड यू एंजॉय दिस। और ट्रेडिंग जो है वो मैं आर्चरी के जो अखराजात हैं उसको निकालने के लिए यूज़। अच्छा, चलिए क्रिप्टो पे भी आ जाते हैं। क्रिप्टो पे चूंकि कुछ अरसे से बात ज़्यादा होना शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान भी उस तरफ बढ़ रहा है क्रिप्टो की तरफ, सो व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ऑब्वियसली हमारी नौजवान नस्ल जो है वो क्रिप्टो की तरफ अभी उसको जाना चाहिए। डिजिटल करेंसीज जो हैं पाकिस्तान में पहले नहीं थी, लेकिन अब लोग काफ़ी इस पे वर्किंग कर रहे हैं। जैसे बिलाल बिन साकिब हैं, डिफरेंट लोग जो हैं, यंग जनरेशन जो है वो इसमें आई है और पाकिस्तान के लिए बहुत बेस्ट है। किसको नहीं आना चाहिए? और होता है ना कि अच्छा आप थोड़ा सीख कर आए, कुछ लोग होता है कि वो कम सीखे होते हैं, आ जाते हैं, फिर नुकसान उठाते हैं। सो दैट्स माय क्वेश्चन। अच्छा, इसमें यह है कि क्रिप्टो में दो तरह की ट्रेडिंग्स होती हैं, एक स्पॉट होती है, एक फ्यूचर होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग ये होती है कि आप उसमें बाय सेल कर रहे होते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा वो रखते हैं, जल्दबाज होते हैं, वो नहीं कर सकें, उनको नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली इसमें टाइम मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट होती है। ठीक है, लेकिन जल्दबाज है तो ना आए, वो ना आए। ये रातों रात अमीर होने वाले लोग तो बिल्कुल ना आए। थोड़ा सा इसमें आपको बहरहाल सिट बैक एंड रिलैक्स वाला फिनोमेना रखना पड़ेगा। ऑल राइट जी, हॉर्स बैक आर्चरी, नाउ दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ये गालिबन अभी रिसेंटली हमने देखा है, कुछ स्टार्ट हुई है, इससे पहले नहीं देखी थी हमने। नहीं, बिल्कुल, ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इसकी ट्रेनिंग हुई है और वी आर 4 गर्ल्स जिन्होंने ट्रेनिंग ली है और पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल्स भी हैं हम लोग। और पहले जो है ये
قزاقستان میں، ایران میں، ترکی میں، سعودی عربیہ میں اس کی ٹریننگ ہو رہی تھی. لیکن فرسٹ ٹائم کیونکہ نیزہ باز خاتون بہت زیادہ ہیں پاکستان میں جو کہ نیزہ بازی کر رہی ہیں لیکن تیر انداز نہیں تھی. میں تو کہوں گا نیزہ بازی بھی کم کر رہی ہیں, اور اس میں بھی جو آپ نے بات کی ہارس بیک آرچری, وہ تو آپ نے خود بتا دیا صرف 4 ہیں جنہوں نے ٹریننگ لی ہے. بالکل ایسے. کچھ تصویریں بھی آپ کو دکھاتے ہیں جس وقت اسکرین پر, اور یہ بڑا فلیکس کیا آپ نے ویسے اس پکچر میں, بٹ دیٹس ویری نائس ون. اچھا تو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ گھڑ سواری کا شوق ذرا ہے, وہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا بیکاز گھڑ سواری, نیزہ بازی, وہ سب چیزیں کرتے کرتے پھر آپ ہارس بیک آرچری کی طرف آئی تھیں. اگین زبردست پکچر ہے یہ. گھڑ سواری کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ میرے فور فادرز سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے. جڑے میرے بابا تھے, میرے بھائی ہیں, وہ نیزہ بازی کرتے ہیں, تو وہاں سے مجھے شوق تھا. پھر میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی تو مجھے ہوا کہ خواتین اس میں پہلے کر رہی ہیں نیزہ بازی, تو مجھے کوئی ایسی گیم سلیکٹ کرنی چاہیے جس میں خواتین نہیں ہیں. تو پھر میں نے سرچ کیا, پاکستان فرسٹ کا ٹائٹل لینا ہے میں نے کسی جگہ پہ. یس. تو پھر میں نے اس میں سرچ کیا تو مجھے لگا کہ ہارس بیک آرچری میں کوئی فیمیل نہیں ہے. دین میں نے اس کی ٹریننگ لی لاہور سے. عمر سلیم صاحب تھے جنہوں نے فرسٹ ٹائم پاکستان کو ریپریزنٹ کیا تھا, اور دین پھر جو ہے وہاں سے میرا یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا. کبھی گری ہیں گھوڑے سے؟ یس اوبیسلی 3-4 دفعہ میں گری ہوں گھوڑے سے. ہاں جی. عربک گھوڑے جو ہیں وہ تھوڑی مستی زیادہ کرتے ہیں, تو عربک سے میں گری تھی. اوکے, گری تھی. سو چونکہ آپ نے خود بتایا کہ فور فادر سے ہی چلتا آ رہا ہے تو اٹس ان یور بلڈ ایکچولی, تو آپ کر رہے ہیں, بٹ اسٹل گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے یا خاندان میں جو کہتا ہے تو با مت کرو یہ. ہاں اوبیسلی. وہ کون؟ میری ماما. سو ماما کو کیسے مناتی ہیں؟ بس ماما مان چاہتی ہیں, جب میں کر لیتی ہوں تو پھر ان کو بتاتی ہوں کہ میں کر رہی ہوں. سو آپ ضدی ہیں؟ نہیں, ضدی نہیں ہے. نہیں, لیکن ماما کو منا لیتی ہیں مجھے کرنا ہے یہ. سو ایونٹس اب ہونا شروع ہوئے ہیں کچھ ہارس بیک آرچری کے؟ ہاں جی, ابھی ریسنٹلی ہوا تھا ایونٹ, اور ابھی انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ انشاءاللہ پاکستان کو ہم ریپرزینٹ کریں گے. تو کیسا اپ کمنگ ایونٹ آ رہے ہیں انٹرنیشنلی؟ ہاں جی, ہوں گے انٹرنیشنل. آپ اس کی تیاری کر رہی ہیں؟ ہاں جی بالکل. کیا ایسے انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہونے چاہیے ایک ہارس رائڈر میں ٹو بی اے گڈ ہارس بیک آرچر؟ ہارس بیک آرچری جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل گیم ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ جب ہارس پہ اپنے ٹارگیٹ کو فوکس کرتے ہیں تو آپ ہارس کی رینس جو ہے اس کو نہیں پکڑتے. باقی جتنی بھی گیمز ہیں, نیزہ بازی ہے, پولو ہے, اس میں آپ نے ایک ہاتھ سے پکڑنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے اب دیکھے میری پکچرز میں دیکھا ہوگا کہ ہم دیکھ رہے پکچر میں دیکھیں وہ آپ گھوڑے کے اوپر ہے اور آپ کے دونوں ہاتھ ہیں وہ آپ نے وہ آرچری کرنی ہے, تو گھوڑا کون کنٹرول کر رہا ہے؟ پھر بیلنس کرنا ہوتا ہے اپنی اپنی لیگ سے. اچھا, گھوڑے کا کنٹرول آپ نے ٹانگوں سے کیا؟ ہاں جی, ٹانگوں سے کیا, اور یہ سب سے ڈیفیکلٹ چیز جو ہے وہ ڈفرینٹ بناتی ہے باقی گیمز سے. اس میں ہم کا خدشہ بہت زیادہ ہے. ہاں جی, اس میں ہم ڈسپلن سیکھتے ہیں, بیلنس سیکھتے ہیں, فوکس سیکھتے ہیں, جو کہ میری ریئل اسٹیٹ میں اور ٹریڈنگ میں مجھے بہت ہیلپ کرتا ہے. اب سمجھ آئیے, مجھے آپ نے پورا نا ایک پلان بنایا ہوا ہے اپنی زندگی کو لے کے. اچھا مجھے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہابی تو ہے, پیشن تو ہے, اس سے میں یہ اچیو کر لوں گی اور اس اچیومنٹ سے میں یہاں پہ فائدہ حاصل کر لوں گی, اینڈ دین فوکس اینڈ ایوری تھنگ, اس سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. سو دیٹس گریٹ جی. ہارس بیک آرچری از سم تھنگ نیو ان پاکستان, جو کہ آپ سمیت 3 اور لڑکیاں جنہوں نے یہ سیکھی اور وہ کر رہی ہیں. ریلیویشن ہو کہ باقی لڑکیاں بھی اس طرف آئیں جو کہ آنا چاہتی ہیں, اور پہلے ان کو لگتا تھا کہ کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے, تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں سکھا بھی رہے ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف جا بھی رہے ہیں. اینڈ دین انٹرنیشنل ایونٹس آر کمنگ اپ ایز ویل. کمنگ ٹو دا انٹرپرینیورشپ, جو کہ ریئل اسٹیٹ کمپنی آپ کی ہے, اور آپ ہائی رائزز کی طرف آپ کا رجحان ہے. ہائی رائزز, فارم ہاؤسز, دونوں چیزیں. اچھا, یہاں پر بھی ہم نے خواتین کم دیکھی ہیں بٹ اسٹل کم ہیں, بہت کم ہیں, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے ریئل اسٹیٹ کا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف میل ڈومیننس ہے, اور ڈیلرز وہ اس جس کی وجہ سے خواتین یہاں آنا پسند نہیں کرتی. لیکن ابھی پاکستان میں بہت بہتری آئی ہے, بہت رولز بنے ہیں اس میں ریئل اسٹیٹ میں, جس کی وجہ سے بہت سی خواتین. بالکل ایسے ہی ہے. اب تو ہم دیکھتے ہیں ایٹ کی پوزیشنز بھی ہمیں نظر آتی ہیں خواتین. بالکل ایسے ہی. کیا آج بھی وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کلائنٹ کا کہ اچھا کسی خاتون سے بات کرنا یا کسی میل ریئلٹر سے بات کرنا, کیا اسٹل آپ کو کبھی فیل ہوتا ہے کہ کلائنٹ سے بات کرتے ہوئے؟ نہیں, اب نہیں فیل ہوتا. اب نہیں ہوتا بیکاز یو ہیو ڈن سو مچ, ماشاءاللہ. بالکل. ادروائز یہ فیل ہوتا تھا, پہلے ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہوتا. اب نہیں ہوتا. سو ریئل اسٹیٹ کو لے کر یا اپنے اس بزنس کو لے کے آپ کی کیا فلاسفی ہے؟ ہر بندے کی ورک فلاسفی ہوتی ہے نا, واٹس یور ورک فلاسفی؟ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ میری یہ فلاسفی ہے کہ ہم انٹرنیشنل رولز کو فالو کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے اوورسیز کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ اکثر شکایت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی جو پاکستان میں پہلے سسٹم تھا, فائل سسٹم تھا,
تو ہم فرسٹ تھے جنہوں نے اس چیز کو لے کے آئے ہیں. آپ نے رجسٹری انتقال کی طرف جانا ہے اوکے اور فائل سے ہٹنا ہے. کیونکہ نارملی صبح سوسائٹیز میں رجسٹری انتقال نہیں ہوتا, وہ فائل سسٹم ہی چل رہا ہے ابھی تک. اور درست آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کا بڑا نقصان بھی ہوا فائلوں کو لے کے, تو اس انداز سے بھی ہو کہ جیسے کوئی لانچ ہو رہا ہوتا ہے پروجیکٹ اور اسپیشلی کوئی فیز یا اس کا کوئی ایک ایریا سیکٹر, سو اتنی لینڈ نہیں ہوتی جتنی فائلز سیل ہو جاتی ہیں, اوور سیلنگ ہو جاتی ہے, اور بعد میں پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تو فائل کسی کام کی نہیں ہے بیکاز دیر از نو لینڈ, یا کوئی اور ایشو ہو جاتا ہے. پلس اس میں یہ اچھی بات ہے کچھ ٹائم سے کہ لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے این او سی کو لے کر کہ اچھا این او سی والا پروجیکٹ ہو, لوگ تھوڑی سی اپنی ریسرچ بھی کر لیتے ہیں. سو آپ کیسے میک شور کرتے ہیں کہ آپ کے پروجیکٹ میں جو انویسٹ کرے وہ اس کے پیسہ نہ ڈوبے بیکاز ہارڈ اینڈ منی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے جو ہمارا فائل سسٹم ہے, اگر ابھی آپ نے دیکھا ہو تو ریئل اسٹیٹ کافی ڈاؤن گیا ہے. تو صرف فائل سسٹم کی وجہ سے ڈاؤن گیا ہے. کیوں؟ لوگوں کا انٹرسٹ اٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو واپس لانے کے لیے رجسٹری انتقال کی طرف ایک تو میک شور کرنا چاہیے کہ رجسٹری انتقال کا پروجیکٹس ہو وہ آپ لیں. دین آپ جہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کی ڈیولپمنٹ اور یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے. تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ویری ٹرو. ڈاؤن ہوا تھا, لیکن بالخصوص اگر ہم 2025 میں دیکھیں تھوڑی سی چیزیں بہتر, بلکہ خاصی بہتر ہوئی ہیں. بالخصوص ہم بنیادی مرسوس کے بعد دیکھ رہے ہیں پرسیپشن بڑا بہتر ہو گیا, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی آنا شروع ہو گئی بیکاز تھوڑا سا وہاں پہ چیزیں اسٹیگننٹ ہو گئی تھیں. سو ہاؤ ڈو یو سی 2025 ایز وی آر ان اکتوبر اور نومبر کی ہم جب بات کرتے ہیں تو کیسا چینج آیا؟ بہت چینج آیا ہے اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے دوبارہ سے ٹرسٹ کرنا سٹارٹ کیا, کیونکہ وہ ایک ببل تھا, وہ ببل پھٹ گیا جس میں فیک لوگ بہت زیادہ تھے, وہ نکل گئے ہیں. جو ریئل اسٹیٹ کے ایکچوئل لوگ کام کر رہے تھے وہ اب اس میں آئے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں نے دوبارہ سے ٹرسٹ کرنا سٹارٹ کیا ہے. اور شاید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں طوبہ کہ جو ایکچوئل پرائس تھی اب وہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے اس وقت آن گراؤنڈ میں. پہلے واقعی میں بڑا درست کہا, ببل تھا یا کچھ چیزوں کی اوور ہائپڈ تھیں, ابھی چیزیں بڑی لیول پہ ہیں. دیٹس دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ایز ویل. بالکل گریٹ. آپ آ جاتے ہیں, وکیل بھی ہیں. آئی مین میرا سوال یہ ضرور ہوگا آپ سے, ہاؤ ڈو یو مینیج یور روٹین؟ دیکھیں دن میں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں, اب آپ وکیل بھی ہیں, یو انٹرپرینیور ایز ویل, آپ اپنی ریئل اسٹیٹ کمپنی کو دیکھ رہی ہیں, پریکٹس بھی کرتی ہوں گی فار شیور, اپنی ٹریننگ سیشنز بھی ہوتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو مینیج یور 24 آورس؟ دیکھیں اٹس گیم آف مائنڈ, منی اینڈ موشن. اس میں یہ ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ کو ایز اے لیگل کنسلٹنسی دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس میں میرا جو ایڈوکیٹ والی وہ چیزیں ہیں وہ کور ہوتی ہیں. ایک رول ہے جس کو آپ آرام سے مینیج کر ہاں جی مینیج کر رہی ہوتی ہوں. سیکنڈلی ٹریڈنگ جو ہے وہ اوبویسلی سیٹرڈے سنڈے آف کرتی ہوں میں اس کا, تو سیٹرڈے سنڈے کو میں ہارس بیک آرچری کو ٹائم دیتی ہوں. دیکھیں آف تو یہ بھی نہ ہوا نا پھر وہ تو پھر اپنے پیشن کو تو ٹائم وہ پھر می اونلی ٹائم, اینڈ دیٹس واٹ یور می اونلی ٹائم, جس میں آپ ہارس بیک آرچری کرتی ہیں. تو آپ پریکٹس بھی کر رہی ہیں ایز اے لائر, یہ بھی ڈیلی کورٹس جانا؟ ہاں جی اوبویسلی. کیا وہاں پر بھی وہ چیز جو میں نے پہلے پوچھی تھی آپ سے ریئل اسٹیٹ کے پرسپیکٹیو سے, خاتون وکیل اور مرد وکیل فرق ہوتا ہے کبھی یا نہیں, وہ ختم ہو چکا ہے اب؟ ہوتا ہے اوبویسلی ہوتا ہے. اوکے. ہاں کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میل ڈومیننٹ بھی ہے, اور اس چیز میں دیکھا جاتا ہے کہ وکیل جو ہے وہ فیمیل ہے, تو یہ میل ہے, تو پریفر کیا جاتا ہے. لیکن شاید اس میں بھی طوبہ یہ بات ضرور ہے کہ اسٹل چینج بھی آ رہا ہے, پلس خواتین زیادہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں, بڑی اسٹرانگ لائرز نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں, اینڈ اب تو ہمیں جج بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اس میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پہلے شاید تھا اب وہ کم ہوا ہے, پلس اگر کسی خاتون نے جانا ہے اس کا کوئی ایشو ہے, اس کے پاس اب یہ آئی تھنک لبرٹی بھی آ گئی کہ اچھا وہ کمفرٹیبل ہے کسی خاتون وکیل کے پاس جانے میں, نو میٹر واٹ کیس شی از فیسنگ. بٹ آئی تھنک یہ ایک اس کے پاس لیوریج آ گیا, پہلے یہ نہیں تھا. پہلے ریلیکٹنس تھی کہ اچھا وہ میل لائر ہے, میں اس کے پاس جاؤں, اچھا پہلے گھر کا کوئی بندہ لازمی ساتھ ہوگا تو جائیں گے تو بیٹھیں گے تو بات ہوگی, وہ بھی آپ شاید نہیں کریں گے, گھر کا بندہ کرے گا, حالانکہ جس کا ایشو ہے اس کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے. بٹ ود دس جب خواتین لائرز ہیں تو ایک خاتون کے پاس یہ ایزی آ گیا, مارجن ہو گیا کہ اچھا میں جاؤں گی آرام سے کمفرٹیبلی اور بات کر لوں گی. بالکل ایسے ہی ہے, خواتین اس میں بہت کمفرٹیبل ہوتی ہیں, اور بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو میلز جو لائرز ہیں ان کو وہ نہیں بتا سکتے, تو وہ خواتین کو پریفر کرتی ہیں. اور اس فیلڈ میں ججز بھی ہیں, اور ابھی تو لائرز بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ ہیں. زیادہ کون سے کیسز آپ دیکھتی ہیں؟ میں کارپوریٹ کیسز دیکھتی ہیں, کرمنل کیسز بھی کچھ کرمنل بھی دیکھتی ہیں. اوکے زبردست جی. اگر
کوئی خاتون طوبہ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو طوبہ از دیئر, کیونکہ ہوتا ہے ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ خواتین اکثر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا ہم ایسی کوئی خاتون وکیل چاہیے جی ہم جس سے کمفرٹیبلی اپنا کیس ڈسکس کر سکیں, آگے بڑھ سکیں. یہ اچھی بات ہے, ناٹ جسٹ طوبہ, ادروائز ہمارے پاس اور بھی کچھ ایگزامپلس موجود ہیں. طوبہ کوئی میسج جو آپ دینا چاہتی ہوں اپنی زندگی کا, کوئی میسج جو آپ نے سیکھا ہے, جو آپ کا تجربہ ہے, جو آپ کا مشاہدہ ہے, جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ پاس آن کریں, واٹ از دیٹ ون میسج ٹو آور آڈینس؟ میں اپنی وومن کمیونٹی کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. آپ ہر میدان میں مردوں کی ایکول کام کر سکتی ہیں. ویری ٹرو. ٹھیک ہے, اور واقعی آپ کی لائف میں ایک بیلنس ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا. یس, ورک لائف بیلنس بہت ضروری ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, گریٹ ہیونگ یو. زبردست جی, ایسے مہمانوں سے مل کے ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں جب آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں اور تو وقت ہی نہیں ہے, لیکن وین وی سی پیپل لائک طوبہ جو کہ پیشن بھی سرو کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کام میں بھی ان کا بڑا اچھا دھیان ہوتا ہے, ایکسل بھی کر رہے ہوتے ہیں, گرو بھی کر رہے ہوتے ہیں, پروگریسو ہوتے ہیں اور لوگوں کو انسپائر بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو ان سے مل کے نہ صرف ہم بلکہ آپ جو ہماری آڈینس ہے وہ بہت زیادہ انسپائر بھی ہوتی ہے, موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. اسٹے ود اس, دس از رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اور آج ہم بات کریں گے پتھروں سے متعلق. میں پتھر دل انسانوں کی بات نہیں کر رہا, میں سنگ دل انسانوں کی بات نہیں کر رہا, میں جیمز کی بات کر رہا ہوں, پتھروں کی بات کر رہا ہوں. آج پتھروں کے ماہر یعنی جیمالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید طیب علی, انہوں نے جیمالوجیکل انسٹیٹیوٹ آف امریکا سے وہ کوالیفائڈ ہیں. پاکستان میں ان کا اپنا ایک ادارہ بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ آن لائن بھی کام کر رہے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں 17 سے زائد بین الاقوامی نمائش میں شرکت کر چکے ہیں اور 118 ممالک میں اپنی خدمات فراہم کر چکے ہیں. ہی واز اے کمپیوٹر انجینئر, لیکن وہ اس طرف آ گئے. اب یہ کیوں آ گئے یہ ہم ان سے ضرور پوچھیں گے, کیونکہ شوق تھا لیکن اب وہ پروفیشن بن چکا ہے. سید طیب علی از ود اس, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. گریٹ ٹو ہیو یو. جزاک اللہ. سو کمپیوٹر انجینئرنگ سے دس جیم تھنگ, وائی از دیٹ سو؟ ایکچولی ایک تو بہت زیادہ شوق تھا, اور دوسرا یہ کہ ایک اس میں ایک پوری یعنی کہ ڈفرینٹ دنیا آباد ہے اور بہت واسٹ فیلڈ ہے. ایک شروع سے ایک جس طرح کلرز کا ہے, کلرز کے آپ کو ایک ڈفرینٹ وہ آپ کو ایک مسمرائزنگ قسم کی اور ایک وہ بڑی ڈفرینٹ یعنی کہ ایک اینٹیک قسم کی وہ دیتا ہے. اور پھر یہ کہ اس میں پازیٹیوٹی بہت زیادہ آتی ہے. جو سٹونز ہیں جب آپ ان کو پہنتے ہیں ان کی پراپرٹیز افیکٹ کرتی ہیں, تو ایک ٹوٹلی یعنی کہ فیلڈ بالکل ہٹ کے تھی. تو اس وجہ سے کافی یعنی کہ مجھے اس کا تھا اس کو جانچنے کا, اس کو سیکھنے کا. اور پھر میں نے اس کو یہ جو جی آئی اے انسٹیٹیوٹ ہے یہ دنیا کا نمبر 1 ہے, نمبر 2 پہ جی آئی ایس آتا ہے. تو جی آئی اے کے جو ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے, لیکن تھائی لینڈ سے میں نے اس کو کیا, اور تھائی لینڈ میں باقی کافی سارے ملکوں میں اس کے جو ہیں وہ برانچز ہیں. تو وہاں سے میں نے پورا یہ لیپیڈری, کٹ پالش, مائننگ, یہ ٹوٹلی یعنی کہ اس کو کس طرح ہم بناتے ہیں اسکریچ سے, جب یہ مائننگ ہوتی ہے وہاں سے لے کے تو یہ آپ کی فنگر میں یا آپ کے پینڈنٹ میں یا ایک رنگ میں جانے تک, بریسلیٹ میں جانے تک, یہ اس کے کیا کیا کن مراحل سے پتھر گزرتا ہے. تو وہ سارا ہم نے سیکھا اور اس کو خود بھی تراش خراش ہم لوگ خود بھی کرتے ہیں. تو بہرحال ایک یعنی کہ بہت ایک اینٹیک اور یونیک قسم کی جو ہے یہ فیلڈ ہے. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس کے ساتھ؟ سر انڈائریکٹلی تو مجھے تقریباً میں فرسٹ ایئر سے کر رہا ہوں, یہ 2001 سے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ پراپر جو ہے کیونکہ میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر میں مختلف انسٹیٹیوٹس میں جاب بھی کرتا رہا ہوں, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس میں, تو میں 2013 سے جو ہے فل ٹائم اس کام میں ہوں. اوکے. اچھا, وہ جو آپ نے بات کی نا کہ پتھر کا آپ کی پرسنالٹی پہ ایک اثر, ظاہر ہے اس بارے میں بہت سے لوگ بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہر پتھر آپ کے لیے نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ پتھر ہوتے ہیں جو کہ آپ کہنے تو پرسنالٹی میں پازیٹیو چینج آتا ہے, کچھ پتھر بھاری ہو جاتے ہیں آپ. بالکل اسی طرح. آپ نے کون سا پتھر پہنا ہے؟ میں نے ایگیٹ پہنا ہوا ہے, یہ اسے عقیق کہتے ہیں. پتھر کہاں سے ملا تھا آپ کو؟ دیکھیں یہ کیونکہ ہماری فیلڈ ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. بہت قیمتی ہوگا بیکاز یہ ہاں جی اسی طرح. یہ ایک ڈیل تھی ہماری ایک پارٹی کے ساتھ, تو اس میں نہ کچھ ان کو پیمنٹ ان کے پاس کم تھی, تو انہوں نے مجھے کہا, فیصل آباد سے وہ بیسیکلی بلانگ کرتے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا یہ ہماری کلیکشن دیکھ لیں. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں مجھے کلیکشن نہیں دیکھنی. تو انہوں نے جب اپنا باکس کھولا تو اس میں ایک اللہ والی تھی اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی, وہ بھی عقیق تھا نیچرلی. وہ میرے کلائنٹ ہیں, وہ مجھ سے زبردستی اتار کے لے گئے, حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کی قیمت تو نہیں ہوتی. اور یہ ہے کہ جس طرح آپ کی اپنی فیلڈ ہے, ہر بندے کی ایک فیلڈ ہوتی ہے, تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم وہ چیز یوز کریں جو جب اگلا ہمارے سے ہاتھ ملاتا ہے تو پھر وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا. تو بس اسی وجہ سے, اس شوق کی وجہ سے جو ہے یہ تھوڑی سی یونیک چیزیں جو ہے وہ رکھنے کا شوق تھا.
اوکے. تو یہ اس عقیق کے علاوہ اور کون سا یونیک پتھر آپ کے پاس ہے جو کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں دوں گا؟ دیکھیں موسٹلی جو اگر آپ دیکھیں نا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو 5 ایسے پتھر ہیں جو ہر کوئی پہن سکتا ہے، جس میں عقیق ہے، فیروزہ ہے، در نجف ہے، موئے نجف ہے اور مرجان ہے. اس میں مرجان کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، یاقوت کا ہے، مونگا کا ہے جسے موتی کہتے ہیں. اور اس کی بہت ساری پراپرٹیز ہیں، لائک جو مرجان ہے جسے کورل کہتے ہیں، ریڈ کورل بھی آتا ہے، وائٹ بھی آتا ہے، بلیک بھی آتا ہے. بہت سارا ہمارے جو 90% لوگ ہیں ان کو یہی پتہ ہے کہ صرف ریڈ کورل ان کے سرخ مرجان ہوتا ہے. تو یہ آپ کی جو بلیک میجک ہوتا ہے یا کسی قسم کی بھی نیگیٹو جو آپ پہ ایفیکٹ کرتی ہے کوئی چیز، اس کو ریپیل کرتا ہے. نظر کو بھی نظر بد کے لیے بیسٹ ہے یہ. اوکے. تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ریپیل کرتا ہے تو یہاں تک ہم نے اپنے بزرگوں سے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ جی یہ جب ریپیل کرتا ہے تو جس نے آپ پہ کوئی بد اثرات یا اس نیت سے کچھ کیا ہوتا ہے تو اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اتنا اسٹرانگ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا. اچھا. اور ہم لوگ یعنی کہ میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں بہت سارے کلائنٹس کو ہم لوگ سٹون ریفر بھی کرتے ہیں، سٹون بتاتے بھی ہیں، ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ. جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ سٹونز بھاری ہوتے ہیں، تو یہ 5 تو ایسے سٹونز ہیں جو ہر کوئی یوز کر سکتا ہے. اب عقیق میں 361 ٹائپس ہیں. عقیق پتھر میں 361 اقسام ہیں. فیروزے میں رنگوں کے حساب سے ہے، پیٹرن کے حساب سے ہے، اس میں ہر طرح کی آتی ہیں، رنگ بھی ہے، پیٹرن بھی ہے، اس میں پھر اوریجن وائز بھی ہے، لائک یمنی عقیق ہے، سلیمانی ہے. پاکستان کا جو بلوچستان ہے وہاں سے بہت اچھا پتھر نکلتا ہے. وہاں پر ایک کوئی دلیل کے نام سے ایک پہاڑ ہے، وہاں سے پتھر آتا ہے. میرے پاس اس کے کچھ سیمپلز موجود ہیں اور پھر ہم اس کو کٹنگ پالشنگ کرتے ہیں. ہر سٹون کی ایک ہارڈنیس ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ اس کو اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں ہارڈنیس، گریوٹی اور اس کا جو یعنی کہ کلر ویریشن ہوتی ہے، اس چیز پہ یہ پتھر جانچا جاتا ہے. جو آپ کے کرسٹل جیمز ہوتے ہیں لائک سفائر ہو گیا جس طرح نیلم ہے، یاقوت جسے روبی کہتے ہیں، ایمرلڈ ہے جسے زمرد کہتے ہیں، یہ 4 C's پہ بیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 4 C's اسٹینڈ فار کٹ، کیرٹ، کلر اور کلیئرٹی. ٹھیک ہے. یہ جتنی ان میں نمایاں ہوگی اتنی ان کی قیمت زیادہ ہوگی. ایون کہ ہمارا کشمیر بٹاکنڈی ویلی، ٹھیک ہے، وہاں سے پھر آپ کا استور، اسکردو، یہ یہاں سے جو سٹونز نکلتے ہیں یہ ان یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ملینز روپیز کے ہیں. یہ چھوٹی فنگر کے نیل جتنا روبی. اکتوبر لاسٹ ایئر میں ایک ہماری ڈیل ہوئی تھی تو 6 کیرٹ کا یعنی کہ 1.20 گرام ویٹ اس کا پتھر کا 48 لاکھ پاکستانی روپیز میں سیل ہوا تھا. اور اسکردو کا تھا یہ بٹاکنڈی ویلی، بٹاکنڈی سے تھا. اچھا. اس کے علاوہ موزمبیق کا روبی بہت اچھا ہے، یعنی کہ یہ اوریجن بتا رہا ہوں میں آپ کو. پھر آپ کا یہ جموں سائیڈ ہے، یہاں کا نیلم بہت اچھا ہے. اور یہ یعنی کہ بہت زیادہ اگر صرف اسی پہ توجہ دی جائے نا، صرف یہ سٹونز پہ اور یہ منرلز پہ، تو آپ اپنا پورا قرضہ اتار سکتے ہیں. سو منرلز اینڈ مائنز پہ تو فوکس ہم کریں، بٹ آئی تھنک اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ تھوڑا سا ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو ہم لیک کر رہے ہوتے ہیں اور دیٹس وائی ہم ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے نا آپ بھی جب بھی کہیں، اب میں یہ UET جو پشاور ہے انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں سے جو ہے جو وہاں کے HOD رہے ہیں وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں. وہ مائن انجینئر ہیں، انہوں نے UK سے سارا وہ کیا اور پھر آئے. وہ ابھی پاکستان میں بھی بہت کم رہتے ہیں. تو ہمارے پاس پراپر جو ہے وہ کٹنگ پالشنگ کا ہی میٹیریل نہیں ہے اور پراپر وے نہیں ہے. یہاں پر ابھی تک جو مائننگ ہوتی ہے وہ ڈائنامائٹ کے تھرو ہوتی ہے، جس سے ضائع ہو جاتا ہے. 80% سٹون اس میں ضائع ہوتا ہے. 80% کوئی جا کے 2 کلومیٹر دور گرتا ہے، کوئی 300 میٹر دور گرتا ہے. ان کی ایک مثال دے رہا ہوں. میرے ایک جاننے والے ہیں، مجھے یہ یاد آیا تو میں آپ سے واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ ان کی قیمت کتنے یہ قیمتی ہیں. کٹلنگ علاقہ ہے پاکستان کا، وہاں سے پنک ٹوپاز نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے کلائنٹ تھے، ان کی مجھے کال آئی کہ مجھے نا فنگر کا تیسرا حصہ رف سٹون جو ہے روڈ سے ملا ہے. اب وہ کہاں پر کسی نے وہ کیا ہوگا، اس کو اڑایا ہوگا ڈائنامائٹ سے. تو انہوں نے کہا اس کی ویلیو کیا ہے. میں نے کہا جی ویلیو یوں تو نہیں اسیس ہو سکتی، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ان کے پاس وہ بٹنوں والا موبائل تھا، واٹس ایپ وغیرہ بھی نہیں تھا. تو خیر وہ آئے پنڈی، یہاں پر آئے، ہم نے اس کا لیب ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا باقاعدہ. اس میں ہر چیز مینشن ہوتی ہے کہ یہ سنتھیٹک ہے، نیچرل ہے، ہیٹڈ ہے، ٹریٹڈ ہے، اس کے ساتھ کچھ چھیڑخانی تو نہیں گئی. جس طرح یہ اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے، لیزر کے تھرو تو نہیں لکھا ہوا. وہ پورا ایک پراپر اس کے ساتھ ایک بکلیٹ یا آپ سمجھ لیں کارڈ بنتا ہے. تو اس میں جب ہم نے اس کو ویریفائی کیا تو اس سٹون کی لوکل مارکیٹ میں قیمت 25 لاکھ روپے لگی. وہ اتنا سا جسٹ آپ کا 33% آف یور فنگر، وہ ایک رف سٹون تھا. پھر جب اسے کٹنگ پالشنگ ہوتی ہے وہ یورپین کنٹریز میں جاتا ہے، امریکن ریجن میں جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ پھر ملینز میں سیل ہوتا ہے.
اوکے. تو یہ اس پہ پراپر کام کرنے کی ضرورت ہے. میں تو ہمیشہ سے اپنے ٹی وی شوز میں یا ریڈیو پہ جب بھی ہم لوگ آتے ہیں ہم یہی بتاتے ہیں کہ اس پہ جتنا کام کیا جائے اتنا کم ہے. سو کیا کریں, ڈائنامائٹ سے نہ کریں تو اور دوسری آپشن کیا؟ دیکھیں اس کی پراپر مشینز ہوتی ہیں, کچھ ایکسپرٹس ہیں. جس طرح اب ہم نے جب جمالوجی کی ہے, میرے تھائی لینڈ میں مسٹر چرچائے میرے استاد تھے, ٹھیک ہے, ہی واز اراؤنڈ 84 ایئرز اولڈ, لیکن اس بندے کی وہاں پر اپنی فیکٹری تھی اور وہ پاکستان کے سٹونز کو, وہ آپ کو جب دیکھتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو جنت میں رہتے ہیں جہاں پر اس قدر پتھر ہیں, اور اس کیونکہ ان کی فیلڈ ہے. اور پھر ایمرلڈ ہو گیا, یہ سوات سائٹ کا, دنیا میں نمبر 1 سوات سائٹ کا ایمرلڈ, اسے زمرد کہتے ہیں. پھر پنشیر آتا ہے افغانستان کا, اور پھر کولمبیا زیمبیا اس اوریجن کا. لیکن دنیا میں جو بیسٹ کلر وائز بہت خوبصورت گرین, بہت خوبصورت, وہ آپ کا صرف سوات کا زمرد ہے. تو مائننگ پہ ہی پابندی رہی ہے کافی عرصہ, ابھی بھی اسی طرح چل رہا ہے, پراپر اس کا جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتے. پھر جو لیز دیتے ہیں اس میں بھی ایشوز آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں. چترال کا بھی بہت اچھا ہے ایمرلڈ, لیکن وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ آتا ہے. اوکے. دنیا میں جو بیسٹ ہے وہ ایمرلڈ جو ہے وہ سوات کا ہے. سو پاکستان میں جو زیادہ پتھر ہیں وہ یا تو ناردرن سائڈ پہ ہیں, یعنی سوات, کاٹلنگ, اسکردو, یا پھر بلوچستان کے پہاڑوں میں؟ دیکھیں جہاں جہاں پہاڑ ہے نا وہاں اگر اس کی مشینز آتی ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ 200 میٹرز نیچے تک کیا ہے, وہ بھی پاکستان میں بین ہے وہ مشین. اچھا. یا لوگ کچھ اللیگلی اس کو رینٹ پہ دیتے ہیں پر ڈے 15,000 20,000 آپ لے جائیں, لیکن وہ اس کا اس طرح یعنی کہ نہیں ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے. تو وہ پراپر, اب جہاں میں آپ کو بتاؤں جو کوئلہ ہے, جیسے کول کہتے ہیں, کوئلہ اور ڈائمنڈ, اس کا کیمیکل فارمولا 99.9% سیم ہے. تو میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں چکوال سائڈ سے, وہاں آڑا بشارت جگہ ہے اور کوئلے کی مائنز ہیں. تو میرے ساتھ ایک 2 دفعہ فارنرز گئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 70% امید ہے کہ اس کے نیچے جو ہے وہ ڈائمنڈ موجود ہے. اچھا. اب یہ ہے کہ اس کو بلیک ڈائمنڈ کہتے ہیں کوئلے کو, لیکن یہ ہے کہ کوئلہ جو ہے اس کی وہ پراپر آپ نے دیکھا ہوگا شاید, وہ اس کی مائننگ بہت اکثر وہ بیٹھ جاتی ہے مائن, کئی مزدور نیچے دب جاتے ہیں. تو پراپر اگر اس کے طریقے سے کیا جائے تو ہم اس سے اتنا زر مبادلہ کما سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اچھا, جو آپ نے ابھی کوئلے کی بات بھی کی اور جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے نیچے ڈائمنڈ ہوگا, دیر آر اسٹڈیز جو کہ بتاتی ہیں کہ پاکستان میں کہاں کہاں پر کیا ہے. گولڈ سے متعلق کیا ہے؟ تو گولڈ بھی ہمارا بلوچستان میں بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, میں سوات گیا تھا ایک دفعہ 2014 میں, تو وہاں پر جو یہ آپ نے دیکھا ہوگا فضا گھاٹ کے سامنے جو دریا ہے, وہاں پر لوگ جو لیبر چھان رہے ہوتے ہیں, ہاں وہ چھان رہے ہوتے ہیں, وہ ریت میں سے گولڈ نکالتے ہیں اور اس کے علاوہ ایمرلڈ نکالتے ہیں. اور وہ اس وقت 500 کی وہ ایک, یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں ترامی, یا وہ ایک وہ دیتے تھے. اور اب اس میں لک ہے, سم ٹائم 500 روپے کی اس ترامی میں سے آپ کا 2-3 لاکھ روپے کا ایمرلڈ نکل سکتا ہے. سم ٹائم آپ کا 4-5 جو ہیں وہ ویسٹ میں چلی جاتی ہیں, اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا. تو گولڈ جہاں جہاں یہ یعنی کہ پانی آتا ہے, اس کے ساتھ مختلف اس طرح کی اقسام جو ہیں اس کی چیزیں. اب جس طرح مرجان پہ ہم بات کر رہے تھے, مرجان کا کوئی دنیا میں پہاڑ نہیں ہے. اچھا. مرجان جو ہے بیسیکلی وہ سمندری جو نباتات ہیں یا یہ سمندری حیات ہے ان کی ہڈیوں سے بنتا ہے. اچھا. ایک فش ہے وہ ختم ہو گئی, اس کی ہڈی رہی 80 سال 90 سال, اس کے بعد وہ کنورٹ ہوتی ہے کورل میں, مرجان میں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ایکویریمز آتے ہیں اس میں آرٹیفیشل کورلز ڈلتے ہیں, وہ ریڈ کلر کے, ان کے اندر چھوٹے ہول ہوتے ہیں, تو وہ یہ سارے اسی طرح بنتے ہیں. اس کو وہ ظاہر کرتے ہیں, اس کو ایک مثال دیتے ہیں کہ جی کورل اس طرح کا. تو بہت سارے ایسے سٹونز ہیں جس پہ پھر انسان کی پرسنالٹی پہ یہ بہت افیکٹ کرتے ہیں. پراپرٹیز جو ان کی ہوتی ہیں وہ ہم تو ٹائم فریم دیتے ہیں اراؤنڈ 10 to 12 months. یہ دیٹ از مور دین انف, کیونکہ دیکھیں جب آپ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں آپ کے پاس ہر طرح کا بندہ آتا ہے, ہر ڈفرینٹ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے. تو میرے پاس ایک خاتون آئی تھی ایک دفعہ آفس میں, تو انہوں نے مجھ سے ٹرکوائز لیا, جسے فیروزہ کہتے ہیں. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی کافی زیادہ وہ ہے, تو انہوں نے وہ پہنا, اور جب وہ میرے آفس سے نیچے اتنی, فرسٹ فلور پہ تھا آفس, تو وہ کہتی ہیں بیٹا مجھے چکر آ رہے ہیں, لگتا ہے فیروزہ اثر کر گیا. تو میں نے کہا اماں جی اتنی جلدی تو زہر اثر نہیں کرتا جتنی جلدی فیروزہ کرتا ہے. تو ہماری طرف ایک کانسیپٹس ایسے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگوں کی طرف ایک کانسیپٹس بنے ہوئے کہ جی ہم یہ پہن لیں گے تو ہمیں یہ ہو جائے گا. یہ میں نے فرسٹ ٹائم جب ٹی وی شو کیا تھا 2011 میں, تو مجھے لائیو کال آئی, میں ایک پرائیویٹ چینل پہ تھا, تو انہوں نے کہا جی ہماری اولاد نہیں ہوتی, آپ ہمیں کوئی اسٹون ریکمینڈ کریں. تو جو پروڈیوسر تھے انہوں نے وہ بریک لی اور وہ آئے, انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا بتائیں گے, کیونکہ یہ تو بڑا ایک وہ. تو میں نے انہیں کہا میں سائنسی پوائنٹ آف ویو سے بھی بتاؤں گا اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بتاؤں گا. تو اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو وہ فالو کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز جو ہے وہ کسی مقصد کے بغیر نہیں بنائی, ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایک یعنی کہ بالکل اس میں. اور قرآن میں ایک چیز کا ذکر ہے, تو آبویسلی ان کی حدیث میں ذکر ہے کہ یہ ابو جہل جا رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے, تو
اس نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ کو نبی مان جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بتا دیں میں کیا ہوں. اس نے کہا میں اپنے خاندان سمیت آپ پہ ایمان لے آؤں گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو جب ان پتھروں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نے جھٹک کے پھینک دیا اور کہا نعوذ باللہ کہ آپ جادوگر ہیں. تو وہ یمن کا ایک بادشاہ تھا حبش, جو ابو جہل کا دوست تھا, وہ اس کو گفٹ کرتا تھا. اور یمنی عقیق کی بہت زیادہ فضیلت ہے, بہت زیادہ. آپ جب پہنتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو وہ بالکل کول ڈاؤن رکھتا ہے. پھر بلڈ سرکولیشن اس سے بڑی اچھی ہوتی ہے یمنی عقیق سے. اور یہ جو ایک جمالوجسٹ ہے یورپین فرینکفرٹ روبی, وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو پتھر ہیں ان کا بادشاہ عقیق ہے, ایگیٹ, کارنیلین, کیلسیڈونیس کے ڈفرینٹ نام ہیں. اور پتھروں میں عقیق میں جو بادشاہ ہے وہ یمنی عقیق ہے. پھر یہ ہے کہ آئمین کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے. اور تو وہ فیروزے کا جو ہے ان کی ہر سٹون کی ایک, اس کو جس طرح آپ میڈیسن لیتے ہیں, آپ کو ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دیتا ہے, تو وہ آپ 5-7 دن کا کورس, 9 دن کا, 21 دن کا کورس کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو فرق فیل ہوتا ہے کہ آپ بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ 1 ڈوز لیں 2 ڈوز لیں تو آپ کہیں جی میری کھانسی ٹھیک ہو گئی ہے. میں تو یہ چیزیں بھی اسی طرح آپ کی باڈی کے ساتھ تب وہ اٹیچ ہوتی ہیں جب ان کو تھوڑا ٹائم ملتا ہے. پھر ہر سٹون کو پہننے کے پری ریکوزٹس ہیں, کچھ پوسٹ ریکوزٹس ہیں, وہ ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں. یہ سٹونز جو ہیں یہ آپ سے پاکی طلب کرتے ہیں, پاک صاف رہنا اس کی پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے, عقیق پہن کے آپ واش روم نہیں جا سکتے, عقیق آپ اگر پاک صاف نہیں آپ نہیں پہن سکتے, سوتے ہوئے آپ کو ریموو کرنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح اس کے مختلف ہیں, اگر آپ پہن کے حقوق العباد کا خاص طور پہ خیال نہیں رکھتے تو ان سٹونز میں کریکس آ جاتے ہیں. ان سٹونز پہ جو ہے وہ آپ کے دھبے پڑ جاتے ہیں, سٹون کریک ہو جاتا ہے, سٹون گر جاتا ہے. اچھا, تو یہ یعنی کہ یہ وہ مثالیں ہیں جو میرا اپنا ایکسپیرینس, جو ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں, کیونکہ ہم تو سارے سٹون. اور پھر یہ کہ ہر سٹون کے ساتھ جو ہے جیسے پری ریکوزٹس میں کہہ رہا ہوں, ہر سٹون کا ایک صدقہ ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو وہ صدقہ دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی چیز پہنتے تھے تو وہ 2 نفل وہ پڑھتے تھے شکرانے کے کہ جی میں نے نئی چیز پہنی ہے. تو یہ تو ایک سنت ہے. اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ جی آپ پتھروں سے ریلیٹ کریں تو یہ بالکل غلط ہے. پھر یہ کہ ہر سٹون کے اگینسٹ ایک عدد نکلتا ہے, جسے یعنی کہ علم الاعداد میں ایک وہ عدد نکلتا ہے آپ کے نام کے اگینسٹ. تو ہم وہ ریکمینڈ کرتے ہیں, اس کے لیے ہم کوئی آیت یا کوئی ایک اللہ کا نام ریکمینڈ کرتے ہیں, آپ کو وہ پڑھنا ہوتا ہے ڈیلی کا. تو اس سے بھی سٹون کی پراپرٹیز جو ہیں اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہو تو وہ اس کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرتا ہے. کوئی بھی سٹون ہو, کوئی بھی, وہ آپ کا سب سے جو اس کا بیسک جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی باڈی کی نیگیٹیوٹی کو لیتا ہے اور اس کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرتا ہے. اب یہ ڈیسائیڈ کیسے کرتے ہیں آپ لوگ کہ اچھا اب یہ شخص ہے, اس کو کون سا سٹون سوٹ کرے گا, اس میں کیا سوال ہوتے ہیں, کیا انفارمیشن ہوتی ہے جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں, پھر اس کے حساب سے سٹون جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2 اسکول آف تھاٹس ہیں جو بیسک جو دنیا میں کام کرتے ہیں. ایک ایسٹرالوجی ہے, ایک نیومرالوجی ہے. ایسٹرالوجی آپ کو پتہ ہے کہ ستاروں کا علم ہے, وہ آپ سے سٹار پوچھیں گے, آپ ایکویریس ہیں, پائسز ہیں, وہ آپ کو ایک سٹون ریکمینڈ کر دیں گے. اگر آپ اس میں تھوڑا ڈیپ جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نیومرالوجی کی مدد لینی پڑتی ہے, جو کہ 99% بیسٹ کام کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں آپ کا پورا نام, والدہ کا نام اور تاریخ پیدائش, یہ 3 چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اس کی بیس پہ ہم ایک عدد نکالتے ہیں اور اس عدد کے اگینسٹ جو ہے ہم وہ آپ کو سٹون ریکمینڈ کرتے ہیں. اب دیکھیں شعیب نام ہے یا علی نام ہے یا طیب نام ہے, اس نام کے بہت سارے لوگ ہوں گے, تو ہر بندہ ایکویریس بھی ہوں گے, بہت سارے, میرا سٹار ایکویریس ہے, تو اسی طرح ضروری نہیں کہ ان سب کی عادات وہی ہوں جو میری ہیں. لیکن جب آپ اتنا ڈیپ اسٹڈی کر کے ان کو نومیریکلی ایک سٹون ریکمینڈ کرتے ہیں تو وہ سٹون ان کی باڈی کے ساتھ وہ یعنی کہ اس کی ایک کیمسٹری بھی بنتی ہے اور وہ پراپرٹیز میں ان کو افیکٹونیس بھی دیتا ہے. یہ جو میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ ہم لوگ ٹائم فریم دیتے ہیں, اس ٹائم فریم میں آپ کو خود فیل ہوتا ہے. 10 سے 12 منتھ کا ہم ٹائم فریم دیتے ہیں. سم ٹائم آفٹر 4 ویکس ہمیں لوگ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی طبیعت بھاری رہتی تھی, طبیعت تھوڑی لائٹ رہنا شروع ہوگی. میں نے اصل میں جو میرا زیادہ ایکسپیرینس ہے, میرے ساتھ یا تو علماء آتے ہیں ٹی وی شوز میں اور یا پھر ڈاکٹرز, کیونکہ دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کی بہت زیادہ حیثیت ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں میڈیکلی کہ کون سی فنگر میں سٹون پہنیں گے, اب جس طرح میں آپ کو بتاؤں ادھر پنڈی میں کچھ عرصہ پہلے ایک انسٹیٹیوٹ بنا تھا, ابھی کا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں تھوڑا آؤٹ آف ٹچ ہوں, 6 روڈ سائڈ پہ, تو اس میں وہاں پر چائنیز نے ایک جیمیوپیتھی کے نام سے طریقہ علاج متعارف کرایا تھا. اس میں یہ تھا جس طرح ہومیوپیتھک ہے اور ایلوپیتھک ہے, اس طرح جیمیوپیتھک. تو وہ اس میں ڈاکٹرز آپ کو کرونک ڈیزیز تک کے جو ہیں علاج وہ پتھروں سے کرتے تھے. وارم لائٹ دیتے تھے, جیڈ ایک پتھر آتا ہے, وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ماسٹر ہیلر ہے. جیڈ اور کوارٹز, کوارٹز ہمارا پاکستان بھرا ہوا ہے کوارٹز سے. رشکئی جتنی یہ جو موٹر وے بنی ہے جس جگہ پہ, وہاں سارا رشکئی میں یہی پتھر تھا.
چائنیز انجینئر میرے ساتھ وہاں پر جاتے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم یہاں سے بوریاں بھر بھر کے لے جاتے رہے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. اس کو ایشین ڈائمنڈ کہا جاتا ہے کوارٹز کو. پھر یہ آپ منال سے تھوڑا اوپر چلے جائیں جہاں سے کے پی کے کی حدود شروع ہوتی ہے, وہاں پر بھی یہ سارا جو ہے ابھی تک یہ ڈائنامائٹ کے تھرو جو ہے اس کو وہ ایکسپلور کیا جا رہا ہے, مائننگ کی جا رہی ہے. اس میں 80% جو ہے اسٹون ضائع ہوتا ہے. تو اگر اس کو پراپر طریقے سے کیا جائے تو وہ بالکل آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسٹون جو ہے انسان کی باڈی کے ساتھ اس کی جب یہ ایک وہ مل جاتی ہے نا کیمسٹری, تو آپ یقین کریں میرے کئی کلائنٹس ہیں اور ہم خود بھی, اگر ہم رنگ اتاری ہو جو ہمارے ورکنگ آرز ہیں جس ٹائم پہ ہم پہنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز گمی ہوئی ہے. اوکے. اور پھر ان کی پراپرٹیز آپ کے ساتھ جب میچ کر جاتی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس کا جو ہے آپ کو فرق محسوس پازیٹیوٹی ملتی ہے. لاسٹلی کسی بھی پتھر کو جانچنے کا طریقہ کیا لیب ہی ہوتا ہے؟ کیونکہ نارملی ہم کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں, کسی جگہ جاتے ہیں, ایون اف یو آر ٹریولنگ ابراڈ, کسی شاپ پہ رکتے ہیں, آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتھر ہے, کچھ لکھا بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ جو بھی اس کی پراپرٹیز ہیں, بٹ جنرلی کیا آسان ہوتا ہے کسی کے لیے سمجھنا اس پتھر کو؟ دیکھیں میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جب ہماری گاڑی خراب ہوتی ہے تو ہم ورک شاپ پہ میکینک کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم کریٹ کیا ہے. اسی طرح جو سٹونز ہیں اس کو آپ تجربے کی بنیاد پہ دیکھ تو سکتے ہیں, مشاہدہ کر سکتے ہیں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فیروزے کو آپ آگ میں پھینکیں تو آگ بجھ جاتی ہے, یعنی کہ یہ ایک متس ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس کے بارے میں کوئی ایسا نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر اس کو ہاتھ میں لے کے رنگ پہنی ہو تو آپ شیو کریں, بال نہیں کٹتے. تو اس طرح کی کوئی پراپرٹیز ہے یا اس کا کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بیسٹ اس کا حل ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کو لیب کروانی پڑتی ہے. لیب اس کا جس طرح آپ کو خدا نہ خواستہ یا کسی کو بھی مجھے کوئی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر آپ کو پہلے لیب ٹیسٹ دیتا ہے, بلڈ سی پی کروائیں, ڈائگنوسس ضروری ہے, وہ مسٹ ہے, وہ چیزیں ضروری ہیں. تو یہ جو ہے باقی یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں مثلا جو نیچرل جیم ہوتا ہے اس پہ اسکریچز نہیں پڑتے. ٹھیک ہے, اس کی ہارڈنیس اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو زمین پہ رگڑیں گے تو اسکریچ نہیں آئے گا. تو ایک یہ ایک جسے آپ کہتے ہیں ایک لے مین کے لیے ایک ہے چیز. لیکن ظاہر ہے جب آپ کہیں سے لے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو رگڑ کے تو نہیں دیکھیں گے. آج کل تو کیونکہ پاکستان میں اتھینٹک لیبس بھی جو ہیں وہ بہت کم ہیں, کیونکہ اس کے لیے اس کے 4 ٹیسٹ ہوتے ہیں بیسیکلی جو لیب میں بھی ہوتے ہیں. مائکروسکوپک ٹیسٹ ہوتا ہے, ڈفرینٹ مشینز ہیں اس پہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہماری طرف جو ہے جو زیادہ تر لیبز ہیں ایک تو وہ جمالوجسٹ پراپر جو ہیں وہ یعنی کہ ٹرینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ڈپلومہ کیا, کہیں سے 2 مہینے کا کورس کیا, تو وہ لیبز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس چیز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جینون نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے. تو پھر ہم ان کو لیب کا بتاتے ہیں کہ یہ جو 2-3 لیبز ہیں آپ ان سے اس کو ویریفائی کروائیں اور پھر آپ کو پتہ چلے گا. پاکستان گورنمنٹ کا ایک ادارہ تھا پاکستان جیمز اینڈ جیولری, میں نے ان کے ساتھ ایگزیبیشنز بھی کی ہیں, ہانگ کانگ کی, چائنا کی, تھائی لینڈ کی. وہ بہت کام کر رہا تھا. کراچی میں بھی ان کا آفس تھا, پشاور کا تو بند ہو گیا. تو وہاں پر ان کی لیب بہت اچھی تھی. ان کا باقاعدہ پورا ساتھ کارڈ تھا, جس طرح آپ کا یہ ویڈنگ کارڈ ہوتا ہے شادی کا, اس طرح وہ پراپر اس کا انویلپ تھا اور وہ اس پہ ایک چیز مینشن ہوتی تھی. اور انٹرنیشنلی بھی وہ ریکگنائز تھا, کیونکہ جو میرے باہر کے کسٹمرز ہیں ہم ان کو یہاں سے سرٹیفکیٹس کروا کے بھیجتے رہے ہیں. تو اب جو ہے وہ پرائیویٹ لیب زیادہ ہیں, پشاور میں ہیں, کراچی میں ہیں, لاہور میں. آپ سجیسٹ کرتے ہیں اتھینٹک لیب سے آپ ٹیسٹ کریں تو پھر معلوم ہو جاتا ہے, پھر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے آپ واقعی جو آپ نے کہا نا ایسٹرالوجی بھی اور نیومرالوجی کے تھرو آپ چیک کریں کہ آپ کو کون سا پتھر سوٹ کرے گا. دین اس کے پری ریکوزٹس بھی ہیں, پوسٹ ریکوزٹس بھی ہیں, اس کو فالو کر کے آپ اگر پتھر پہن رہے ہیں تو اس کا واقعی امپیکٹ آپ کو محسوس ہوتا ہے. طیب صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود ہیں, گریٹ ٹو ہیو یو. ناظرین ہمیں بڑھنا ہے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اب جس مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ شاعرہ ہیں, ناول نگار ہیں, افسانہ نگار ہیں, کالم نویس ہیں, گیتکار ہیں, ڈرامہ اسکرپٹ رائٹر اینڈ واٹ ناٹ. تعلق ہے ان کا پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے. رہتی ہیں فرانس میں پچھلے 27 سالوں سے. 14 کتابیں ماشاءاللہ جن کی مصنفہ ہیں, جس میں 7 شعری مجموعے ہیں, 4 ناول ہیں اور 3 افسانی مجموعے ہیں. یورپ سے یہ پہلی پاکستانی لکھاری ہیں جنہوں نے ایک ایسا افسانی مجموعہ لکھا ہے جو کہ حقیقی کہانیوں پر مشتمل ہے. فسانہ دل بڑا مختصر. فرانس پاک انٹرنیشنل رائٹرز فورم کی بانی و صدر بھی ہیں, جو کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے ایک زبردست تنظیم ہے وہاں پر جو کہ کام کر رہی ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ کالم نگار بھی ہیں تو نوائے وقت میں لکھتی بھی ہیں اور زبردست کام جس طریقے سے کر رہی ہیں. تو آج ہماری مہمان بھی ہیں, اور ایک جو ان کا ناول ہے ملکانی, تو شی از دی فرسٹ ون فرام یورپ جن کے اس ناول پر کوئی ڈرامہ بنا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نے ملکانی, اور بہت سراہا گیا ہے اس ڈرامے کو ماشاءاللہ.
شاز ملک سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمد بہت شکریہ آپ کے آنے کا. کتنا فریکوینٹ وزٹ ہوتا ہے پاکستان؟ یہی کوئی 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد سال میں 1-2 چکر لگتے رہتے ہیں. سو کیا فرانس میں رہنے سے اس کا ایک امپریشن آیا آپ کی تحریروں میں, آپ کے کام پہ؟ جی ہے, یہ نیچرلی ہے کہ ظاہر جہاں پہ انسان رہتا ہے اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, وہ امپیکٹ ڈالتا ہے. اب چونکہ آپ بہت کچھ کر رہی ہیں, ناول اینڈ دین شاعری بھی اینڈ دین ڈرامہ بھی اینڈ افسانہ اینڈ ایوری تھنگ, زیادہ کیا انجوائے کرتی ہیں؟ میں شاعری کو انجوائے کرتی ہیں. فیوریٹ شاعر آپ کا کون ہے؟ میرا وسیع شاہ ہے, فرحت عباس شاہ ہیں اور نسیم شیخ صاحب. اوکے, دیٹس گریٹ. تھوڑا ملکانی پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ابھی ریسنٹ رہا ہے یہ ڈرامہ زبردست, اس کو پسند بھی بہت زیادہ کیا گیا. یہ خیال کیسے آیا اچھا ملکانی اور اس پہ لکھنا ہے؟ اس کا کانسیپٹ کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا, تو لیکن پھر میں نے اس پہ تحقیق بھی کی دیہی علاقوں میں خواتین کے ساتھ, کیونکہ زیادہ تر میں جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے لکھتی ہوں. میری جو تحریریں ہیں چاہے وہ شاعری ہے, افسانے ہیں یا ناولز ہیں, تو وہ سارے تقریباً پہ خواتین پہ بیسڈ ہیں. تو پھر اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے دیہی علاقوں کے طاقتور گھرانے ہیں وہاں پہ عورت کی کیسے تربیت کی جاتی ہے, کہاں پہ وہ کمزور ہے, کہاں پہ اس کو بھائی یا باپ کی شکل میں اس کو کہاں پہ طاقتور بنایا جاتا ہے. تو ملکانی انہی خیالات پہ اس کی طاقت, اس کی نرمی, اور میرا خیال ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ عورت جو وومن از دا بیسٹ پلانر. عورت بہترین جنگ بھی پلان کر سکتی ہے, جنگ کروا بھی سکتی ہے اور رکوا بھی سکتی ہے. جی بالکل. کیا چودھریوں اور ملکوں کو اپنے اصل خاندانی جواہر بھول گئے؟ پہلی شادی تمہاری ماپارا سے ہی ہوگی. ساری باتیں وقت سے پہلے بھانپ لیتی ہوں. گھوم نہیں جھوم ہوتا ہے ویسے. اوکے, اور جو اس کے بعد جو پذیرائی ملی ملکانی سے, اس نے کتنا آپ کو خوش کیا؟ بہت اچھا لگا, مجھے بہت اچھا لگا. اور ظاہر ہے اپنی ایک تحریر کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی تحریر جب آن دا اسکرین آئے, اس کو ایکٹ کیا جائے, تو یہ ایک رائٹر کے لیے بڑی بہت مسرت ہوتی ہے, مسرت موقع تھا میرے لیے. جی دیکھیں, رائٹر ہیں شاز ملک, پروڈیوسر ہیں سونیا ارشاد صاحبہ, تو ایک اچھا کمبینیشن بھی ہے. جی بہت. اور پھر ہمارے سارے ایکٹرز بھی جنہوں نے بہت زبردست کام کیا, بہت زبردست کام کیا, خاص طور پہ جو ان کے فادر نے, ملکانی نے, ان کی جو تربیت کر رہے ہیں فادر کا, تو وہ رول بہت زبردست. یعنی ان کے رول میں, ان کی شخصیت میں وہ بات آئی جو ناول میں تھی, جو وہ اپنی بیٹی ملکانی ماپارا ملک کی وہ جو تربیت کرتے ہیں, وہ بالکل انہوں نے اس کے بالکل سیم کیا. اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی, ان کا وہ میرا فیوریٹ کریکٹر ہے. زبردست. ڈرامہ صرف انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں آنا چاہیے یا کہ ایجوکیشن کے اور کسی ایک ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے, یا سم ٹائم سبجیکٹیو بھی ہوتے ہیں؟ سو آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ انٹرٹینمنٹ بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ میں تربیت. ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل ہیں, ان کو اجاگر کیا جائے اور ساتھ ان کا حل بھی پیش کیا جائے, تاکہ جو ہے ہماری جو نسل, جو لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں, ظاہر ہے وہ اس میں ایک پازیٹیو اثر لیں. میرا ہمیشہ یہ تاثر رہا ہے کہ آپ نیگیٹیوٹی کو بھی پازیٹیو انداز میں پیش کریں. جیسے ملکانی میں ان کے فادر کہتے ہیں کہ دشمن کو حسن سلوک کی تلوار سے ان کا سر قلم کر, یعنی دشمنی کا سر قلم کر دیں. تو حسن سلوک تو ہمارے مذہب میں ہے, حسن اخلاق تو ہمارے مذہب میں جو اسلام پھیلا, ہمارا دین, وہ اخلاق کے زور پہ, بے شک ایسی ہے, وہ تلوار کے زور پر نہیں, تلوار کے زور پہ نہیں. ویری ٹرو. اچھا, یہ کتنا اچھا چینج نظر آیا آپ کو پچھلے چند سالوں میں, جب ہم نے دیکھا کہ بہت سے سینسیٹیو ایشوز جن پر پہلے بات نہیں ہوتی تھی, اب اس پہ ڈرامے بھی بنتے ہیں, وہ چاہے چائلڈ ابیوز ہو, بچوں کی تعلیم ہو, کم عمری کی شادی ہو, بہت سے اور ایسے ایشوز تھے.
تو اب اچھا لگتا ہے کہ اس پہ ڈرامے بن رہے ہیں, اس پہ بات ہو رہی ہے, چیزیں سینسٹائز. ڈراما از آئی تھنک ون آف دا پرفیکٹ میڈیم جو کہ سینسٹائز کرتا ہے. بے شک ایسا ہی. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور ہمارے پی ٹی وی چینلز بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, کیونکہ اسٹیٹ چینل کی اپنی ایک ویلیو اور اپنی ایک ذمہ داری ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ احسن طریقے سے ماشاء اللہ سے نبھا رہے ہیں ذمہ داری یہ, الحمدللہ, اور بڑے اچھے پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں. اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرا سٹیپ جو ہے اسٹیٹ چینل کے ذریعے ہوا ہے. یہ پہلا ڈرامہ ہے آپ کا ملکانی؟ جی پہلا. اوکے, زبردست. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں, ایک تو یہ ملکانی پہ ذرا ڈرامہ ہو گیا, اب 14 کتابیں آپ کی ہیں جس میں 7 شعری مجموعے ہیں. تو پہلے ہم شعری مجموعوں پر ہی آ جاتے ہیں. کب کون سا شعری مجموعہ آپ کا پبلش ہوا؟ میرا پہلا 2015 میں تھا میری شاعری, دل سمندر تو ذات صحرا ہے, وہ اس کی ایک شعر کی بیس پہ میں زیادہ تر لیتی ہوں. اس کے بعد پھر ناولز, ایک ناول ایک شعری مجموعہ ساتھ ساتھ میں لاتی رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو میرا بیسیکلی ناول بھی مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اور ابھی جو فسانہ دل بڑا مختصر, یہ میری کہہ لیں کہ میری جو فرانس میں جو میرا سفر تھا, کہیں ٹرین کا سفر ہے, کہیں ڈاکٹرز پہ, کہیں, تو وہ میں مشاہدہ کرتی رہتی. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزیں عطا کی ہیں, ایک مشاہدہ اور ایک مجاہدہ. تو مشاہدہ میرے حصے میں آیا. تو میں جب سفر کرتی ہوں تو میرا پورا فوکس ہوتا ہے کہ مشاہدہ کروں. تو پھر میں وہ جو مشاہدے سے مجھے کہانیاں ملی, کہیں پہ میری کوئی آپ کے ساتھ ٹرین میں پلین میں سفر کرتا ہے, وہ آپ اس کو دیکھ کے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کو کہانیاں ملتی رہتی. ہم سب لوگ ایک اپنے ساتھ ایک کہانی لیے پھرتے ہیں. صحیح بات ہے. تو ہماری اپنی اپنی کہانی ہوتی ہے. تو جہاں جہاں سے مجھے وہ کہانی ملی میں نے ان کو اٹھا لیا, اور پھر میں نے ان کو لکھا. اور اس کے بعد یہ کہ میں کچھ چیزیں بھول گئی تھی, لیکن میرے بچے جو ہیں انہوں نے مجھے گفٹ کیا کہ ماما یہ آپ کا کام ہے, ہمیں ملا ہے, آپ اس کو دیکھیں. تو وہ پھر میں نے یہ کتاب افسانہ دل بڑا مختصر جو ہے, یہ میرے سارے سچی کہانیوں پہ بیسڈ افسانے. اوکے, اور اس میں سارے آپ کے مشاہدے ہیں؟ جی مشاہدے ہیں. کچھ مجھے لوگ ملے جنہوں نے ہمیں اپنی کہانی سنائی, جو میں نے اپنے الفاظ میں لکھی, سچی کہانیاں. تو ٹوٹل اس میں جتنے افسانے ہیں سب سچی کہانیاں ہیں. اوکے, تو کیا ان میں بھی پوٹینشیل ہے کہ اس پہ کوئی ڈرامہ یا کوئی جی بالکل بن جائے؟ اوکے بالکل. خواہش کیا ہے کہ اب جیسا ملکانی کے بعد اب کس ایسے موضوع پہ جو آپ نے لکھا ہے آلریڈی آپ چاہتے ہیں کہ ڈرامہ بنے؟ ایک تو میرا ناول ہے عشق و حرزات. اوکے. جہاں سے مجھے تحریک ملی تھی, رائٹرز نے مجھے کہا کہ یہ اتنا اچھا ہے, اس کا کانسیپٹ اچھا ہے, اور یہ اس کی سٹوری بڑی یونیک ہے, تو آپ اس کو کیوں نہیں ڈرامہ بناتی. جہاں سے مجھے 2018 میں پہلا یہ خیال آیا, تو پھر میں نے ایفرٹ شروع کی. اور اس کے بعد پردیسی میں نے لکھا ایک افسانہ, میں نے اپنی ایک شاز پروڈکشن بھی وہاں پہ بنائی ہے. اچھا. اس کے تحت میں یہ افسانہ جو ہے ڈائریکٹ کروں گی اور پروڈیوس کروں گی, وہاں پہ خود کروں گی شاز پروڈکشن کے تحت. جی اوکے. اس پہ میں نے کام شروع کیا ہوا ہے. اوکے. انشاءاللہ وہ وہیں پہ شوٹنگ ہوگی؟ جی وہیں. ایکٹرز بھی وہیں پہ ہوں گے؟ جی وہیں پہ لوگ. اوکے, دیٹس گریٹ. پاکستانی کمیونٹی میں ہی آپ اس کو ایکسپلور کریں گی. تھوڑا بتائیں گے اس کہانی کے متعلق؟ وہ ہے کہ وہ پردیسی جیسے لوگ محنت کرتے ہیں, جیسے ہم پردیسیوں کے ساتھ بہت سارے ایشوز ہیں کہ وہ جب اپنی پراپرٹیز خریدتے ہیں, یا وہ اپنے پیسے بھجواتے ہیں, یا وہ اپنے پیچھے بچے بیوی کچھ چھوڑ جاتے ہیں, یا پیرنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ ان کے ساتھ دھوکے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی کامن بات ہے جو پردیسیوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور دھوکے ان کو بہت ملتے ہیں, ان کے ساتھ ان کو چیٹ کیا جاتا ہے. اور یہ افسانہ بھی اسی پہ بیسڈ ہے کہ وہ محنت کرتا ہے, آ کے اپنے بھائیوں کو بھیجتا ہے, وہاں سے اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے, وہاں پہ وہ پھر ایک شوق اس کو لگتا ہے, وہ پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, پھر اس کا دوست ہوتا ہے وہ ساتھ, وہ پھر جیسے ابھی ایک قانون پاس ہوا ہے جو ہم لوگوں کے لیے, پردیسیوں کے لیے, کہ ہم لوگ کی جائیداد, ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون بنا ہے. وہ اس کے لیے میں حکومت کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے. اب یقین مانیے کہ وہ کئی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی شوک لگنے سے. تو یہ بھی ایک سچی کہانی پہ ہی میرا یہ افسانہ ہے, لیکن یہ میرا پہلے آ چکا ہے روزنہ زیست میں. اوکے. تو یہ میرے دل کے بڑا قریب ہے. تو یہ وہ ایفل ٹاور کے پاس بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو میں وہیں پہ اس کو فلماؤں گی انشاءاللہ. ایک شارٹ سٹوریز کے طور پر سٹارٹ کروں گی, ابھی آغاز اسی سے ہی کروں. اوکے. لیکن جسٹ فار اے کوشچن, اگر آپ کے اس ڈرامے کو لے کے یا کسی اور ناول کو لے کے, کیونکہ ہوتا ہے نا جب ایک رائٹر لکھ رہا ہوتا ہے
سو اس کے مائنڈ میں ضرور کوئی نہ کوئی کردار ایسے لازمی آ رہے ہوتے ہیں, ایکٹرز آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ایکٹر کرے یہ کردار تو بخوبی نبھائے گا. ہمارے پاس تو ماشاء اللہ پول آف ٹیلنٹ ماشاء اللہ بہت اچھے کردار کریکٹرز ہیں ہمارے ایکٹرز ہیں ہمارے پاس جو کہ کریکٹرز میں ڈھلتے ہیں تو بھول جاتا ہے کہ وہ اصل میں کون تھے. سو ایسے کوئی 2-4 نام جو کہ آپ کے مائنڈ میں جب چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈرامہ میں وہ ایکٹرز جو ہیں وہ کریکٹر پلے کریں. یہ ہے کہ کریکٹر کس ایج سے ہے, یہ بھی آپ کو پتہ ہے بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ وہ ینگ ہے تو پھر, لیکن اگر وہ تھوڑا ایجڈ ہے تو اس حساب سے ہمارے بے شمار نعمان اعجاز ہیں, اور بھی ہمارے بابر علی ہیں, اور یہ سارے آصف رضا میر ہیں, یہ سارے جو اولڈ کریکٹرز میں آ سکتے ہیں لیکن مطلب مڈل ایج کو یہ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈرامہ جو پردیسی ہے یہ بھی بیسیکلی طور پہ ایک مڈل ایج کے لڑکے کی ہے. جب وہ آتا ہے کافی عرصے وہاں پہ رہتا ہے, پھر وہ پیپرز کے حصول کے بعد جب وہ واپس جانا چاہتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی واپس نہ آئے. تو یہ سٹوریز بڑی عام ہے, تلخ ہے. I was about to say سٹوریز بہت عام ہیں, ہم نے بہت زیادہ اس باتیں سن رکھی ہیں, کچھ چھوٹی سٹوریز بھی دیکھی ہیں, شارٹ کلپس بھی ہم نے دیکھے ہیں ایسے. اتنے ایشوز آنے کے باوجود, اتنی اویئرنیس کے باوجود یہ ایشوز کم کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ جب میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں, اپنے پردیسی کے طور پہ ایک جگہ ہم شفٹ کر جاتے ہیں, لیکن ہماری جو محبت ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا دور جانے سے بڑھ جاتی ہے, تو وہ محبت بڑھ جاتی ہے, اس محبت میں ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں, دور جا کے اور زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں, اور اس محبت میں ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. ہاں جی, ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے جو اپنی اپنی کہانی بتاتے بھی. جی بالکل, اور جنہوں نے یہ پردیسی افسانہ پڑھا, آپ یقین کیجئے مجھے فون کر کے کہا باجی یہ تو آپ نے میری کہانی لکھ دی ہے. کتنا کامن ہے, اتنا کامن ہے. تو اس لیے میرا پہلا پروجیکٹ ہے کہ میں اسی پہ کام کروں. اس کے لیے وہاں سے لڑکے ہیں, کانسیپٹ ہے. پھر میری پوئٹری کے بھی 8-10 سانگز ہیں جو غلام عباس صاحب نے بھی حالیہ 2 غزل گائی ہیں, تو ان کی ویڈیوز شوٹنگ, تو یہ میں سارا شاز پروڈکشنز کے تحت. سو پاکستانی کسی ڈرامے کا OST یا کوئی ایسا جس میں آپ کے ملکانی میں ہی آیا ہے سونیا جی نے. جی اوکے, جو سونیا شاہ صاحب نے پروڈیوس کیا. کیونکہ تو میں نے پہلا سٹیپ رکھا ہے نا. آغاز کتنا پیارا ہوا, آغاز الحمدللہ, اللہ کا شکر. آغاز جب اتنا اچھا ہو تو پھر آگے تو آپ کا سفر بہت ہی پیارا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. سو دیٹس گریٹ. اچھا تھوڑا سا شاعری پہ بھی ہے کچھ, اگر ہم سنانا چاہیں اپنی شاعری سے آپ کچھ. جی ابھی حالیہ جو سیلاب آیا تھا, جی وہ دیکھ کے مناظر اتنے دل خراش تھے کہ میں مطلب بہت زیادہ اپسیٹ ہوئی. تو اس سلسلے میں میں ایک قطعہ پیش کرتی ہوں. رنج و الم کی باڑھ میں ایمان بہہ گیا, رنج و الم کی باڑھ میں ایمان بہہ گیا, بیٹی کے جب جہیز کا سامان بہہ گیا. کچھ اس طرح سے ٹوٹ کے روئے تمام رات, کچھ اس طرح سے ٹوٹ کے روئے تمام رات, جو بچ گیا تھا آخری ارمان بہہ گیا. کیا خوب لکھا. شکریہ. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ, اس دفعہ سیلاب ایک غیر متوقع طور پہ آیا تھا, بہت زیادہ تباہی, واقعی بہت زیادہ تباہی, لاسٹ ارمان, واقعی کتنے لوگوں کے ارمان ہی بہہ گئے. ویری ٹرو. شاہ صاحبہ تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیں کہ چونکہ ہم اوورسیز پاکستانی کے پرسپیکٹو سے بھی بات کر رہے تھے, آپ کو ظاہر ہے ان کے ایشوز پتہ ہوتے ہیں اور آپ اس کے مطابق لکھ بھی رہی ہوتے ہیں, فور شور شاعری میں بھی اس کا سمہاؤ ذکر ہوتا ہے. ایشوز کم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اویئرنیس سے. مطلب اب جب لوگ زیادہ, اب یہ چیز جائے گی, جیسے پردیسیوں کے حوالے سے جاتے ہیں لوگ, کلپس بھی آپ دیکھتے ہیں, ڈرامے بھی بنے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بنے, بالکل ایسا نہیں کہ بنے. تو لوگوں میں اب اویئرنیس آ گئی, اب لوگ اب محتاط ہو گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ اویئرنیس آنے کے بعد یہ واقعات کم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ, اور ہونے چاہیے انشاءاللہ. کیا ڈرامے سے, شاعری سے, افسانوں سے, کالم سے, لکھنے سے, ایکسپریشن سے سماجی انصاف کی طرف دروازے کھلتے ہیں؟ بالکل بالکل کھلتے ہیں. اویئرنیس بھی آتی ہے, اویئرنیس آتی ہے. ہاں جی. پھر یہ کہ آپ کی آواز دوسروں تک جاتی ہے. سم ٹائم آپ کوئی ایسی لائن پڑھ لیتے ہیں, کچھ ایسا شعر کوئی آپ کے سامنے آ جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ تو میری فیلنگس ہیں جو کسی نے لکھ دی. اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آلریڈی ایک چیز چل رہی ہوتی ہے, جیسے آپ نے کچھ دیر بعد ذکر کیا نا کہ گورنمنٹ نے نیا قانون پاس کیا فروغ سے, تو ظاہر ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا کسی ایک شخص کی ایک بات سے وہ ہو گیا, ظاہر ایک پوری وائب کریٹ ہوتی ہے. آپ جیسے لوگ جو اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, لکھ رہے ہوتے ہیں, ڈرامے یا شارٹ مووی یا کوئی بات ہی ہو جانا کسی فورم پر, تو ایک پوری وائب کریٹ ہوتی ہے جو کہ ایک لیڈنگ کاز ہوتی ہے کسی بھی چیز کے ہو جانے کا, جیسے کہ اس قانون کے بن جانے کا. تو
آپ فیول ہوتے ہیں بیسیکلی, آپ اس میں فیول ڈال رہے ہوتے ہیں, وہ چیز اس طریقے سے جاری ہوتی ہے. اچھا ایک اور چیز جو کہ چونکہ اوورسیز پاکستانی کے پرسپیکٹو سے سوال کروں گا آن اے لائٹر نوٹ, ایکچولی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جی جو باہر چلے جاتے ہیں ان سے اگر ہم کہیں کہ ہم باہر آنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اتھے نہ آنا جی, اتھے نہ آنا, اتھے بڑے مسائل نے, یہاں تو یہ بھی کرنا پڑتا ہے, یہاں تو ایسے بھی ہے. خود وہیں پہ رہتے ہیں, دے آر سیٹلڈ, بٹ نہ وہ واپس آتے ہیں نہ وہ اپنے فیملی کو کہتے ہیں وہاں آؤ. یہ واقعی یہ بات ہے؟ جی ہے بات. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ شاید وہ ڈارک سائڈ زیادہ جانتے ہیں. آئی مین کہ ان کو لگتا ہے کہ جو اب جیسے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, میرا ایک میسیج بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی باہر نہ کیا کریں, بیٹیوں کو اپنے سامنے رکھیں, پاس رکھیں, کہ وہاں پہ ایسی کہانیاں ہیں کہ دل خراش کہانیاں ہیں جو بیٹیاں بچیاں بتاتی نہیں اتنی دور آ کے ان کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے, کیا ستم. اب تو مطلب بہت زیادہ اب میڈیا میں آ گیا یہ چیز, لیکن اس کے باوجود میڈیا پہ آنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, ان کو لینگویج نہیں سکھائی جاتی. تو یہ چیزیں جو ہے اب فرینچ گورنمنٹ کے جو سامنے آئی ہیں تو انہوں نے اب لینگویج کو لازمی قرار دے دیا کہ جب یہاں سے امیگریشن ہو کے جائیں تو پہلے سے یہاں سے سیکھ کے جائیں, اس کے بعد کیونکہ فرینچ لینگویج ایک بہت مشکل لینگویج ہے. اچھا موضوع سے ہٹ تو جائیں گے لیکن آئی ایم شیور کہ آپ اس بڑی اچھی رائے دے پائیں گی شاہ صاحبہ. اگر باہر سے کوئی رشتہ آئے تو کیا کریں؟ جانچ پڑتال ضرور کریں, لیکن کوشش کریں اوائڈ کریں. یہ میں نہیں کہتی کہ مت کریں, لیکن اتنا ہو کہ آپ ان کو اتنا جانتے تو ہوں, یا تھوڑا سا ٹائم لیں, یا اگر آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو وزٹ کریں. آج کل یہ ہے کہ ینگ بچیوں کی ایجڈ لوگ کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں, صرف یہ کہ چلے باہر سیٹل ہو جائے گی پھر ہماری فیملی سیٹل ہو جائے گی. لیکن اب بڑا مشکل ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ بھی اب بہت زیادہ اب نئے رولز آ چکے ہیں. اب اس طرح نہیں ہوتا کہ بس آپ نے شادی کی اور آپ بھی سیٹل, پورا خاندان سیٹل, اب ایسے نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ باہر کی زندگی بہت مشکل ہے, میں سوال اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ جو کہ پہلے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم نے باہر جانا ہے, وہ اور کچھ دوسری بات نہیں کرتے. وہ پاکستان میں نہ انویسٹ کریں گے, نہ اپنے اسکل سیٹ کو بہتر کریں گے, نہ یا محنت کریں گے. لیٹ می بی ویری آنیسٹ, محنت بھی نہیں کریں گے. بس ایک ہی رٹ ہے ان کی زبان پر, ہم نے باہر جانا ہے, کسی بھی یورپ کے ملک میں جانا ہے, بس وہاں پر رہنا ہے. اور جب وہاں جاتے ہیں تو پھر 3-4 مہینے بعد ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ غلط تھا. بالکل. جو آپ محنت وہاں پر کر رہے ہیں اس کا شاید آپ 20-30% بھی یہاں پر کر لیتے ہو. جتنے پیسے لگا کر اور جس طریقے سے آپ وہاں پر گئے ہیں, اگر وہ ساری انرجی آپ نے یہاں لگا لی ہوتی تو آپ کا بھی فائدہ ہوتا, اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے, اور پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے. جی بالکل, میں تو اس حق میں ہوں, کہتی ہوں کہ آپ اسکل سیکھیں, اس کے بعد یہیں پہ اپنے وطن میں رہ کے اپنا کام کریں, کیونکہ جو چیز آپ کو یہاں ملنی ہے پیرنٹس آپ کو نہیں ملیں گے. اب تنہائی وہاں پہ دیکھیں گے, آپ کو ایک دم سارا کچھ نہیں ملتا. سالہ سال کی محنت ہے, اور محنت کرنے کے بعد بھی وہ لوگ کئی نہیں سیٹل ہو سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیوں نہیں کہ ہم اپنے ملک میں ہی اس کو اپنی شناخت بنائیں, کم کھا لیں لیکن آپ کے رشتے, آپ کے پیرنٹس, اور یہاں کا سکون. بالکل. پھر میں نے افسانہ بھی لکھا تھا ہم زبان کی, یعنی آپ کو جب تک اپنی زبان میں بات نہیں کریں گے آپ کو سکون نہیں آتا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو ہم زبان بہت کم, اب تو خیر چلے کمیونٹی میں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم زبان کے ساتھ ایک فرینکلی گفتگو کرنا, اردو پنجابی جو بھی ہماری لینگویج, لیکن یہ مٹی, ہم اس مٹی سے بنے ہیں, ہم اس سے دور نہیں جا سکتے. صحیح بات ہے. تو اگر کوئی چیز ہم حاصل کر لیں گے پھر اس کے بعد بھی ہمارے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. ہم سکون آئے گا تو ہم اپنے ملک میں آئیں گے, اپنی زبان میں اپنے کلچر کو دیکھیں گے, تبھی ہمیں سکون ملے. ویری ٹرو. جی. اور وہ ٹھیک ہے وہاں کمیونٹی بن چکی ہے, بڑا درست کہا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پاکستان پہ ہمیں کرنا ہے نا کام, یہ ہم سب نے خود ہی کرنا ہے. بالکل. یہاں سے بھاگ جانا, یہاں سے چلے جانا, اس کو چھوڑ دینا, رشتہ توڑ دینا, منہ موڑ لینا, یہ حل نہیں ہوتا کسی چیز کا. دیکھیں یہ شناخت ہے ہماری, ہم اپنی شناخت سے دور نہیں جا سکتے. اور دیکھیں جو جاتے بھی ہیں, آئی ایم شیور آپ بھی دیکھیں, آپ تو کنیکٹڈ ہیں پاکستان سے بیکاز آپ فریکوینٹلی وزٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو کہ بالکل ہی چلے جاتے ہیں یا بہت کم وزٹ کرتے ہیں, وہ پھر خلا آ جاتے ہیں ان کے اندر, وہ اسی کے ساتھ زندگی گزار تو لیتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ اگر آپ ان سے سوال کریں تو شاید وہ یہی کہیں گے کہ دفن پاکستان میں ہونا ہے. یعنی پھر وہ دیٹس مائی کوشچن کہ آپ نے پوری زندگی کسی اور ملک میں گزار کے دفن پھر پاکستان میں کیوں ہونا ہے. پھر سینسٹیو ہے کہ میں اپنی رائے اس میں دے رہا ہوں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ذرا تھوڑا سا نا پروگریسو کانٹینٹ پہ بات بھی کریں کہ نہیں, لیٹس ورک ہیئر. یہ بہت ضروری ہے کہ محنت جو ہم نے وہاں جا کے کرنی ہے, اور کسی کے لیے کرنی ہے, وہ اپنے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں, اپنوں کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں ضرور بہرحال بات کریں. کوئی میسج جو آپ کی طرف سے ہمارے شو کے اینڈ پہ ہو شاہ صاحبہ؟ یہی کہ آپ یہیں پہ محنت کریں, اپنے ملک کے لیے سوچیں,
اور اپنے ملک کے لیے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، ہماری پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں گے ہماری شناخت ہمارا یہ پاکستان، سوال ہوگا نا آپ کہاں سے ہیں، ہمارا پاکستان کہاں سے. اور اگر آپ نے پاکستان کے لیے کام نہیں کرنا اور پاکستان کے تشخص کے لیے کام نہیں کرنا، اس کی اکانومی کے لیے کام نہیں کرنا، اس کی روٹس کو مضبوط کرنے کے لیے کام نہیں کرنا، تو پھر آپ نے اپنے لیے بھی کچھ نہیں کیا اور آپ نے آنے والی نسل کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. کام کرنا ہے ہمیں اور بہت زیادہ کرنا ہے اور پاکستان کے لیے کرنا ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے. آپ سے لیں گے اجازت، دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.